بیٹھے جا کے ادھر ریکارڈنگ کرنی ہے لجنة أبدا أو لنار أبدا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. پلر کے سامنے بننے کو پیچھے نظر نہیں آتا، اس لیے وہ پریشان ہو. میرے محترم بھائی اور دوستو، آپ حضرات بہت مشقت میں وقت گزار رہے ہیں. اس کی جزا آپ کو اللہ کے سوا کوئی نہیں دے گا انشاءاللہ، اور اللہ بہت بڑی جزا دے گا. وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں قدردان بھی ہوں اور تم کیا کیا میرے لیے مشقت اٹھا رہے ہو جاننے والا بھی ہوں. سونے کی مشقت، کھانے کی مشقت، ٹوائلٹ سے مشقت، وضو کی مشقت، پتلی سی چادریں کسی کے پاس ہے ہی کوئی نہیں. بھائیو، میرے بھائیو، آپ کا معاملہ اس اللہ کے ساتھ ہے جس کے لیے لا یخفی علیہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، جس کے نظروں سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں. اور ماشاءاللہ سب نوجوان نظر آ رہے ہو. آپ کی یہ جوانی اللہ کے ہاں اگر اللہ کی اطاعت میں ہے تو اس قدر اس کی قیمت ہے کہ جب اللہ عرش کا سایہ پھیلائے گا قیامت کے دن تو سب سے پہلے عدل والے بادشاہ کو بلائے گا اور پھر ان نوجوانوں کو بلائے گا جن کے دامن پہ کوئی نافرمانی کا داغ نہ تھا. اور اللہ شاب نشا فی عبادت اللہ، آؤ جن کی جوانیاں میری اطاعت میں گزری، آ جاؤ. مجھے حد نظر تک کالے بال نظر آ رہے ہیں. اللہ کے حبیب کی امت کی نرسری نظر آ رہی ہے، اور باغ تو نرسری سے ہی بنتا ہے. نرسری اچھی ہو تو باغ بھی اچھا بنتا ہے. اس میرے بھائیوں مشقت اور محنت کے پیچھے اللہ بہت دینے والا ہے. اللہ بہت دینے والا ہے. اللہ بہت قدردان ہے. اور یہاں جمع ہونے کا موضوع بھی اپنے اللہ کی پہچان، اپنے اللہ کو پا لینا. آج دنیا کی دوڑ ہے، مال کی دوڑ ہے، عہدوں کی دوڑ ہے، فیکٹریوں کی دوڑ ہے. 18ویں گریڈ والے کو 19ویں کے خواب آتے ہیں، 19ویں والے کو 20ویں کے خواب آتے ہیں، 20ویں والا 21 کا خواب دیکھتا ہے، 21 والا 22 کا خواب دیکھتا ہے، ایم پی اے وزیر کے خواب دیکھتا ہے، وزیر اعلیٰ کے خواب دیکھتا ہے، وزیر اعلیٰ وزیر اعظم کے خواب دیکھتا ہے. آج کی انسانیت بھاگ رہی ہے اور کس چیز کے پیچھے؟ مچھر کا پر. کس چیز کے پیچھے؟ دھوکے کا گھر. کس چیز کے پیچھے؟ مکڑی کا جالا. کبھی بنانے والے سے تو پوچھتے کہ اس جہان کو جس نے بنایا ہے اس نے اس کی قیمت کیا لگائی ہے؟ بنانے والے کو پتا ہے کاسٹ کتنی ہے، قیمت کتنی ہے. یہ تو کچھ نہ تھا. اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کان رتقا. یہ تو کچھ بھی نہ تھا. پھر کیا ہوا؟ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام. اللہ نے 6 دن میں زمین آسمان بنائے. ثم استوى علی العرش، عرش پر استوا کیا. پھر یغشی اللیل النہار، دن رات کے نظام. پھر الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، الشمس والقمر دائبین.
پھر چاند سورج ستارے سیارے، پھر والارض بعد ذلك دحاها، زمین کا بچھانا، پھر اخرج منها ماءها ومرعاها، پانی اور چارے کا نکالنا، والجبال ارساها، پھر پہاڑوں کا گاڑنا، فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وابا، پھر اس میں سے پھل پھول غلے نکالنا۔ اس سے تو پوچھو کہ یا اللہ یہ جو تو نے جہان بنایا ہے اس کی قیمت کیا ہے؟ تھوڑی سی تو زندگی ہے، ایسی چیز پہ لگاؤں کوئی واپسی تو اعلیٰ درجے کی ہو۔ تھوڑے پیسے والا کبھی اندھا دھند خرچ نہیں کرتا، وہ جانتا ہے تھوڑا پیسہ ہے، ادھر ادھر ضائع ہو گیا تو ضرورتیں کہاں سے پوری کروں گا۔ زیادہ پیسے والا خرچ کرتا ہے اندھا دھند۔ یہ امت فقیر ہے وقت اور عمر کے لحاظ سے کہ انہیں 60-70 سال دیے گئے ہیں، آگے بیٹھی بے نہ تھے کہ نکالے بھی گئے۔ الدنیا ثلاثۃ ایام، دنیا 3 دن ہے۔ یوم امس مضی، ایک گزر گیا، ویوم غد، ایک دن آنے والا۔ یوم امس مضی، وہ گیا واپس نہیں آئے گا، جمعہ۔ ویوم غد، کل اتوار، لا تدری تدرکہ ام لا، کسے خبر ہے کہ کل دن دیکھے گا کہ نہیں دیکھے گا۔ یوم انت فیہ، یہ ایک دن ہے تیرا، اور اس میں بھی میرے نبی نے فرمایا کم من مقبل یوم لا یکملہ، کتنے ہیں کہ سورج کے نکلنے کو تو دیکھتے ہیں لیکن ڈوبنے کو دیکھنے سے پہلے خود ان کی اپنی زندگی کا سورج غروب ہو جاتا ہے۔ بنانے والے نے کہا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دھوکے کا گھر۔ بنانے والے نے کہا كَالسَّرَابٍ بِقِيَّةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً، ریت کا پانی، دھوکا، دھوکے کا گھر۔ بنانے والے نے کہا لعب ولهو وزینة وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، ایک کھیل تماشا ہے، کھیل کود ہے۔ تو کیا میں سب کچھ اسی پہ لگا دوں؟ تو میرے بھائیوں، بنانے والے نے کہا اس کو ضرورت کے درجے میں لو، حلال کماؤ۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، اللہ تعریف کر رہا ہے میرے کچھ بندے ایسے ہیں جو مسجدوں کو بھی آباد کرتے ہیں لیکن اپنی تجارت میں، اپنی زراعت میں، اپنی ملازمت میں، اپنی کھیتی باڑی میں بھی وہ مجھ سے غافل نہیں ہے۔ ان کی تجارت بھی جنت کا ذریعہ ہے، ان کی زراعت بھی جنت کا ذریعہ ہے اگر وہ اللہ اس کے رسول کے طریقے کے مطابق ہے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی مجلس میں بیٹھے ہوئے، آپ کی نظر پڑی ہاتھوں پر، ہاتھوں پہ نشان، کسی سے کام کرنے والے ان کے ہاتھ سخت ہو جاتے ہیں، اوپر نشان پڑ جاتے ہیں۔ آپ نے کہا سعد یہ کیا ہے؟ کہ یا رسول اللہ بچوں کے لیے روٹی کماتا ہوں تو اس کے لیے کھیتوں میں کام کرتے میرے ہاتھوں کا یہ حال ہے۔ آپ نے سب کے سامنے سعد کا ہاتھ پکڑا، بوسہ لیا، پھر فرمایا بچوں کو حلال کھلاتے ہوئے جو ہاتھ ایسا ہو جاتا ہے اس پہ جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ بھائیو، انسان کی منزل اللہ ہے، اس کائنات کی منزل بھی اللہ ہے، ساری دنیا کے مرد عورتوں کی منزل اللہ ہے۔ اللہ کو پا لیا تو اللہ کی قسم سب کچھ پا لیا، اللہ کو کھو دیا تو اللہ کی قسم سب کچھ کھو دیا۔ یا ابن آدم اطلبنی تجدنی، میرا بندہ میری طلب میں آ، تو آ، میرا وعدہ ہے تو دنیا کی طلب میں آ، کبھی دوں گا کبھی نہیں۔ ما نشاء لمن نرید، کسی کو دیں گے کسی کو نہیں دیں گے، جتنا چاہیں گے دیں گے، جتنا وہ چاہتا ہے اتنا نہیں دیں گے۔ لیکن اگر تو میری طلب میں آتا ہے اطلبنی تجدنی، شرط مشروط، تو میری طلب میں آ، میں وعدہ کرتا ہوں میں ملوں گا۔ فإن وجدتنی وجدت كل شيء، میں ملا تجھے سب کچھ ملا۔ وإن فتنی فاتک كل شيء، اگر تمہیں اللہ نہ ملا تمہیں کچھ نہ ملا، گھاٹے کا سودا ہے۔ اللہ کو پا کر سب کچھ چلا گیا، کامیابی کے گیت گاؤ۔ اللہ کو کھو کے سب کچھ مل گیا، اپنی بربادی کا نوحہ لکھو، رونا رو، سارا
ساری زندگی آنسو بہاؤ، پانی کے بھی خون کے بھی نقصان پورا نہیں ہو سکتا۔ جس نے اللہ کو کھو دیا سب کچھ کھو دیا، جس نے اللہ کو پا لیا سب کچھ پا لیا۔ یہ بنیاد ہے اسلام کی۔ میرے نبی نے میرے بھائیوں ہم پر جو سب سے بڑا احسان کیا، آپ کے احسان جیسے اللہ کے احسان نہیں گن سکتے، ہم اپنے نبی کے احسان بھی نہیں گن سکتے، اور سب سے بڑا احسان کیا ہے ہمیں اللہ کا صحیح پتہ بتایا ہے۔ ایک قوم آئی، انہوں نے کہا عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ دوسری قوم آئی، انہوں نے کہا المسیح ابن اللہ، عیسیٰ اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ اللہ کو دھندلا دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑا احسان، سارے احسانوں میں سب سے بڑا احسان ہمیں اللہ کا پتہ بتایا، صحیح بتایا، بلا خطا بتایا۔ قل هو اللہ احد، انہیں کہو وہ احد ہے۔ احد کسے کہیں؟ جس کی مثال کوئی نہ ہو۔ واحد کسے کہیں؟ جس کا پارٹنر شریک کوئی نہ ہو۔ احد کون ہے؟ جس کی مثال کوئی نہیں۔ واحد کون ہے؟ جس کا شریک کوئی نہیں۔ اللہ الصمد، کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج ہیں۔ لم یلد، کسی کا باپ نہیں، ولم یولد، کسی کا بیٹا نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس جیسا نہیں۔ میرے بھائیوں، دین اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے، دین اللہ کو پانے کا راستہ ہے، دین اللہ تک پہنچانے والا ایک ہی راستہ ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اور وہ اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اور وہ اسلام ہے۔ اور میرے اللہ کا اعلان ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کو چھوڑ کر جدھر جاؤ گے قبول نہیں، کامیاب نہیں ہو۔ اور میرے اللہ نے اسلام کو قرآن میں ایک درخت سے تشبیہ دی ہے۔ مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، اللہ نے کلمے کو ایک درخت سے تشبیہ دی ہے۔ درخت زمین پہ لگتا ہے، پھر اسے پانی لگتا ہے، پھر اللہ کا نظام چلتا ہے، پھر وہ بیج کی شکل میں زمین میں جگہ پکڑتا ہے، پھر جڑ نیچے جاتی ہے، اور پھر کوپل اوپر نکلتی ہے۔ اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ، پھر اللہ اسے اوپر اٹھاتا ہے، بڑھاتا ہے، پورا درخت بناتا ہے۔ دل، کلمے کی زمین، اسلام کی زمین دل ہے، دل ہے، دل ہے۔ دلوں میں لا الہ الا اللہ اترے گا تو محمد الرسول اللہ درخت بن کے پوری زندگی پر چھا جائے گا۔ لا الہ الا اللہ دل میں اترتا ہے، محمد الرسول اللہ باہر نکلتا ہے۔ لا الہ الا اللہ اندر کی چیز ہے، محمد الرسول اللہ باہر کی چیز ہے۔ لا الہ الا اللہ ہم دکھا نہیں سکتے، محمد الرسول اللہ ہم چھپا نہیں سکتے۔ نظر آتا ہے محمدی وجود، محمدی روح، محمدی سراپا، محمدی زندگی، محمدی تجارت، محمدی حکومت، محمدی زراعت، محمدی معاشرت، محمدی اخلاق نظر آتے ہیں، چھپا نہیں سکتے۔ لا الہ الا اللہ اندر، محمد رسول اللہ باہر۔ لا الہ الا اللہ دلائل سے ثابت کرنا پڑے گا۔ محمد رسول اللہ کو حیلوں سے بھی چھپانا چاہو تو چھپا نہ سکو گے۔ تو دل کی زمین کا تیار ہونا یہ 1.25 لاکھ نبیوں کی محنت ہے۔ یہی محنت ہے میرے نبی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کہ اپنے دلوں کے یقین بدلے، دلوں کے یقین بدلے۔ جب تک اندر کا یقین نہ بدلے اللہ سے تعلق بنتا ہی نہیں۔ اسی کو میرے اللہ نے قرآن میں نبیوں کے قصوں سے سمجھایا، سکھایا، کیونکہ جب دل اللہ کی طرف پھرتا ہے تو پھر ساری مخلوق حقیر نظر آتی ہے، مچھر کا پر نظر آتی ہے، ساری کائنات کی حقارت دل میں اتر جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے سے انبیاء کے قصوں سے وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، کرنے میں کسی کا محتاج نہیں، اپنے کرنے میں کسی کا محتاج نہیں۔ موسیٰ یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ قال هي عصاي، اے اللہ میرا ڈنڈا ہے، میرا ڈنڈا ہے، اتوکل علیہا، ٹیک لگاتا ہوں۔
فأهش بها على غنمي پتے جھاڑتا ہوں ولی فیہا معارب اخرى اور بھی بڑے کام لیتا ہوں. اچھا القیہا یا موسیٰ موسیٰ ذرا زمین پر ڈال دے. فالقوہا موسیٰ علیہ السلام نے ڈالا. 10 سال سے ڈنڈا ان کے ساتھ تھا, 10 برس سے یہ ڈنڈا ان کے ساتھ تھا. 2 شاخہ اس پر ٹیک لگا دے. اتوقع علیہا فالقا یوں پھینکا تو اس کے ساتھ ہی وہ اژدہا بن کے اٹھا اور یوں منہ کھولا. تو موسیٰ علیہ السلام وَلَّا هَارِبًا وَلَمْ يُعْقِبْ موسیٰ علیہ السلام بھاگے. یہی کرنا تھا, یہی کرنا تھا. ابھی تک اللہ کا غیبی نظام سامنے نہیں آیا. ڈنڈے کو سینے سے لگایا ہے, اژدہا ہے, دوڑ لگائی. وَلَمْ يُعْقِبْ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا کہ رفتار نہ ٹوٹ جائے اور کہیں سر پہ نہ چڑھا ہے. تو اللہ نے کہا موسیٰ خذھا پکڑو, گیا تک آ جائے گا, میں نہیں پکڑوں. ہو گئے. پھر اللہ نے کہا موسیٰ خذھا ولا تخف موسیٰ پکڑو ڈرو نہیں. گیا اللہ معافی دے مجھے کھائے گا, میں نہیں پکڑتا. پھر بھاگ گئے. یہ بھاگتے بھاگتے بات ہو رہی. پھر اللہ نے کہا خذ فإنک من الآمنین موسیٰ میں ضمانت دیتا ہوں کچھ نہیں کرے گا. اللہ کی ضمانت پہ کھڑے ہوئے اور وہ عورت پھن پھیر منہ کھولے ہوئے اژدہا اور شرارے نکل رہے اس کی آنکھوں سے. اب یہ بھی نہیں کہ تم سے پکڑو کہ جان بچے, آگے سے پکڑو, ہاتھ ڈال. موسیٰ علیہ السلام کا کپڑا تھا, ہاتھ پہ لپیٹا. اللہ نے کہا کیا کر رہے ہو, یہ کیا کر رہے ہو, یہ کپڑا تمہیں بچا لے گا. مجھے ڈر لگ رہا ہے. اللہ نے کہا تیرا ڈر ہی تو نکالنا چاہتا ہوں, تیرے ذریعے سے امت محمد کو سبق سکھانا چاہتا ہوں کہ کرنے والا اللہ ہے, جو چاہے کر دے, تاکہ پھر وہ اللہ ہی کو مطلوب بنا کے چلیں. اللہ کی قسم سب سے خوبصورت زندگی کا منزل ہے اللہ کو پا لینا. کیونکہ اللہ کا نہیں پتا, لہذا افسر چھوٹے سے بڑا افسر بننے کے چکر چلا رہا ہے, چھوٹا مالدار بڑا مالدار بننے کے لیے ایمان کے سودے, غیرت کے سودے, ضمیر کے سودے. موسیٰ علیہ السلام نے ایسے کانپتے کانپتے ہاتھ آگے بڑھایا, یوں ہاتھ کانپ رہا ہے اور آگے جا رہا ہے. ایسے انگلیوں نے ذرا سا منہ کو چھوا اور اللہ نے ڈنڈا بنا کے واپس کر دیا. کہ جاؤ امت محمد کو پیغام دے دو کہ ساری کائنات اس رب کی نظر میں ڈنڈے کی طرح ہے. نفع سے نقصان نکال دے, نقصان سے نفع نکال دے, زندہ کو مردہ کر دے, مردہ کو زندہ کر دے. اعلان کر دو کیا, قل اللہم مالک الملک بادشاہ شہنشاہ اللہ ہے. تؤتی الملک من تشاء جس کو چاہے بادشاہی دے, وتنزع الملک ممن تشاء جس سے چاہے بادشاہی لے لے, وتعز من تشاء جس کو چاہے عزت دے, وتذل من تشاء جسے چاہے ذلیل کرے. بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے. تنہا ذہن سازی اس کائنات پہ اکیلے کا راج ہے. فإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. اس کائنات میں اکیلا ہے بادشاہ شہنشاہ مہیمن عزیز جبار متکبر. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اکیلا ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اکیلا ہے. فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو اکیلا ہے. هو اللہ الذی لا الہ الا هو اکیلا ہے. اننی انا اللہ لا الہ الا انا اکیلا ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. مشرق ہو مغرب ہو شمال ہو جنوب ہو اینما تولوا فثم وجہ اللہ. اللہ آنکھوں کے سامنے ہے, آگے پیچھے دائیں بائیں اللہ ہی کا نور ہے. اللہ نور السماوات والارض اللہ ہی کی طاقت ہے. ان القوة للہ اللہ ہی کی عزتیں ہیں. ان العزت للہ اللہ کی شہنشاہی ہے. للہ ملک السماوات والارض اللہ کے ہاتھ میں کائنات ہے. یمسک السماوات والارض ان تزولا اللہ راتوں کو لمبا کرتا ہے, ابھی کر رہا ہے. یولج اللیل فی النہار اللہ دنوں کو لمبا کرتا ہے. یولج النہار فی اللیل اللہ چیلنج کرتا ہے. ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامت من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء افلا تسمعون. رات کھڑی کر دوں دن نکال لو گے, دن کھڑا کر دوں رات نکال لو گے.
زندگی دے دوں مار لو گے، موت کو نافذ کر دوں بچا لو گے، دینے پہ آ جائے تو روک لو گے، روکنے پہ آ جائے تو دے سکتے ہو، عزت دینا چاہے تو ذلیل کر سکتے ہو، ذلیل کرنا چاہے تو عزت دے سکتے ہو، بلندیاں دینا چاہے تو پستیاں لا سکتے ہو، پستیوں میں گرانا چاہے تو بلندیاں دے سکتے ہو۔ نہیں نہیں نہیں، اسی کا فیصلہ چلتا ہے۔ یہ نبیوں کے واقعات سے یہ ذہن ہے، لا الہ الا اللہ دل میں اتارو۔ یہ اللہ کی پاک بندی مریم کسی غیر محرم کا سایہ نہیں دیکھا، کمر میں تنہا ہے فتمثل لها بشرا سویا، جبریل خوبصورت انسانی شکل میں نمودار ہوتے ہیں، مریم دیکھ کے ڈرتی ہیں، وہ کہتے ہیں ڈرو نہیں، ڈرو نہیں، کون ہو؟ انما انا رسول ربک، میں فرشتہ ہوں، بشر نہیں، مجھے آپ کی کوئی حاجت نہیں، کوئی رغبت نہیں، انسانی شکل ہے، فرشتہ ہوں، میرے پاس کیوں آئے ہو؟ لأہب لک غلاما زکیا، آپ کو اللہ بیٹا دینے والا ہے۔ توبہ توبہ توبہ، انا یکون لی غلام، مجھے بیٹا ہو سکتا ہے؟ ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، بیٹا ہونے کے دو راستے ہیں، ایک شادی ہے، ایک حرام ہے، شادی میری ہوئی نہیں، حرام میں کر نہیں سکتی، مجھے کیسے ہوگا؟ قال کذالک، ایسے ہی ہو جائے گا، چٹکی میں ہو جائے گا، ایسے ہی ہو جائے گا۔ هو على ربك حي، قال هو على ربك حي ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا۔ مریم تیری پیدائش سے پہلے فیصلہ ہو چکا ہے، اللہ نے تجھے بیٹا دینا ہے۔ اب وہ آگے بڑھ، وہ پیچھے، وہ آگے، وہ پیچھے، چلتے چلتے دیوار کے ساتھ لگ گئی، اب تو پیچھے جانے کا راستہ کوئی نہیں، کھڑی ہوئی کانپ رہی ہیں، تو جبریل آگے بڑھے اور ان کو کرتے کی آستین سے پکڑا، آستین سے، جسم کو ہاتھ نہیں لگا، آستین سے پکڑ کے دور سے پھونک ماری۔ اس پھونک کا انسانی وجود سے کیا تعلق ہے؟ ادھر پھونک ماری، ادھر 9 مہینے کا بچہ پیٹ میں تیار ہو، فحملته، بچہ تیار، فانتبذت به مكانا قصيا، ایک دور کی جگہ پہ آئی، فجاءها المخاض الى جذع النخلة، درد شروع ہوا، ٹیک لگائی اور بچہ پیدا ہو گیا۔ قالت یا لیتنی مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، اے میں مر جاتی، میرا مرنا لوگ بھول جاتے۔ مریم، آپ کے ذریعے سے امت محمد کو پیغام دینا ہے کہ کرنے والا اللہ ہے، جو چاہے کر دے۔ انہیں پیسے کے یقین سے نکالنا ہے، انہیں عہدوں کے یقین سے نکالنا ہے، انہیں ڈگریوں کے یقین سے نکالنا ہے، انہیں زمین جائیدادوں کے یقین سے نکالنا ہے، انہیں مرتبوں کے یقین سے نکالنا ہے، انہیں گارے مٹی کے یقین سے نکالنا ہے، آگ پانی مٹی ہوا پتھر پانی سے بنی ہوئی چیزوں کے یقین سے نکال کر اللہ 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 مطلوب بنانا ہے۔ چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الارا، اللہ دل میں اتارنا ہے، اللہ دل میں اترا تو کائنات چھوٹی ہو جاتی، عرش فرش لوح قلم کرسی چھوٹے ہو جاتے ہیں، چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ کہ میرے رب نے، میرے نبی نے مثال دی ہے کہ لفظ اللہ میں کتنی طاقت ہے۔ والذی نفسی بیدہ لو جیت السماوات السبع والارضین السبع ومن فیہن وما بینہن وما تحتہن فوضعن فی کفۃ المیزان ولا الہ الا اللہ فی الکفہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، ساتوں آسمان ساتوں زمین ترازو کے ایک پلڑے میں رکھو، ساتوں زمینیں، دریا جنگل پہاڑ انسان پتھر پانی آگ بجلی مٹی ہوا برق پاک، انسان جنات چوپائے دو پائے، رینگنے والے دوڑنے والے تیرنے والے اڑنے والے ڈسنے والے دھاڑنے والے پھاڑنے والے، سمندر جنگل دریا ہمالیہ قراقون ہندوکش سارے اٹھا کر رکھو، پھر سورج چاند ستارے سیارے توڑ کے پلڑے میں رکھو، پھر پہلا آسمان کھینچ کے لاؤ کرینوں کے ساتھ فرشتوں سمیت، پھر دوسرے کے لاؤ اس کو رکھو، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، پھر ساتواں، ساتوں آسمان کے فرشتے اس کے اندر ٹھونس لو، پھر اللہ کی جنت لا کے بٹھا دو، پھر اللہ کی جہنم لا کے بٹھا دو، پھر اللہ کی کرسی کو لا کے بٹھا دو، پھر جبریل کو میکائیل کو اسرائیل کو اسرافیل کو لا کے بٹھا دو، پھر عرش کے فرشتوں کو بٹھا دو، پھر عرش کو کھینچ کے لاؤ، یہ تو اللہ ہی کرے گا اور تو کوئی نہیں کر سکتا، پھر اسے اس پلڑے میں بٹھا دو، اللہ کے سوا ہر شے ڈالو،
اور پھر ایک چھوٹے سے فرش پر لکھو لا الہ الا اللہ اور اسے دوسرے پلڑے میں رکھو. میرے نبی نے کہا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے لا الہ الا اللہ سب کو ہوا میں اڑا دے گا. لرجعت بہن لا الہ الا اللہ لرجعت بہن لا الہ الا اللہ. یہ وہ دولت ہے کہ ساتوں زمین آسمان اس کے سامنے ہیچ ہیں ان کی کوئی طاقت نہیں حیثیت نہیں ہے. 1.25 لاکھ نبیوں کی زمین بنائی ہوئی زمین لا الہ الا اللہ کا یقین دل میں اترے. یہ پہلی محنت ہے بھائیو. میں اللہ کو نہیں جانتا اس کے حکم کو کیا جانوں گا. حاکم کا پتہ نہ ہو تو حکم کا پتہ نہیں چلتا. پتہ نہیں ہے کہنے والا کون ہے مانے گا کیسے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. یہ قرآن پہاڑوں پر اترتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. ہمارے دل کیوں نہیں ہلتے؟ اللہ کا پتہ کوئی نہیں ہے. بھائیو پہلی محنت ہے لا الہ الا اللہ کے گیت گاؤ اور اللہ پاک سے صرف یقین نہیں اللہ سے پیار کرو. اللہ سے حسن ظن رکھو. اللہ کے 99 صفاتی ناموں میں ایک نام ہے غصے والا جو غصے کا معنی دیتا ہے اور جو پکڑ کا معنی دیتا وہ ہے المنتقم. المنتقم باقی سب نام اس کی محبت اور رحمت کو بتاتے ہیں. هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع المجيد الباعث الشهيد الحق البقير القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الوالي المتعال البر التواب المنتقم. المنتقم ایک نام المنتقم کے ساتھ العفو الرؤوف. ارے اسے ہلکا کر دیا. دودھ میں پانی ڈالو لسی بن جاتی. دودھ میں پانی ڈالو لسی بن جاتی اور اس کی چکنائی کم ہو جاتی ہے. المنتقم کا لفظ آیا تو دلوں پہ ہیبت طاری ہوئی. ساتھ ہی میرے نبی نے 2 صفاتی نام جوڑ کے منتقم کی کہ خوف کو ایک دم ہلکا کر دیا. العفو الرؤوف یہ 2 نام آگے پیچھے بھی تو میرے نبی میں اپنے نبی کی طرف یہ میں نام پڑھ رہا ہوں جو ترمذی میں آئے ہیں. ابن ماجہ میں اور ہیں. یہ ترمذی میں ہیں. ابن ماجہ میں چند نام اور ہیں. یہ ترمذی کے لحاظ سے بتا رہا ہوں. المنتقم العفو الرؤوف. کام ہی آسان کر دیا. معاف کرنے والا محبت کرنے والا رحم کرنے والا مالک الملک ذو الجلال والاکرام المقسط الجامع الغنی المغنی المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشید الصبور جل جلالہ. بھائیو اللہ سے حسن ظن رکھو. ہاں ڈرنا ایمان کا حصہ ہے پر محبت کو غالب رکھو امید کو غالب رکھو. اسے معاف کرنا بڑا پسند ہے. اسے اپنی بارگاہ میں مانگنا بڑا پسند ہے. اس سے باتیں کرو. ارے ہم گناہگار ہیں کہاں جانا کہیں جہاں میں امان ملی. جو امان ملی تو کہاں ملی. میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں کدھر جائیں. کوئی راستہ بھی تو کوئی نہیں ہے. جیسے بچہ ماں سے مار کھا کے اسی کی گود میں آ کے گرتا ہے. گلی میں مار کھاتا ہے ماں کے پاس آتا ہے. بھائی سے مار کھاتا ہے ماں کے پاس آتا ہے. بہن سے مار کھاتا ہے ماں کے پاس آتا ہے. ابا سے مار کھاتا ہے ماں کی گود ماں سے مار کھاتا ہے پھر ماں کی گود بیوی. اللہ کو ارے وہ ماں سے زیادہ پیار ہے. اس کا گلہ سناؤں تو میں گلہ اپنے اللہ کا گلہ سن.
یا ابن آدم اذکرک وتنسانی، میرے بندے میں تو تمہیں یاد رکھتا ہوں، تم مجھے بھول جاتے. ہائے ہائے. واستترک ولا تخشى، کہ میں تیرے گناہوں پہ پردے ڈالتا ہوں، تجھے پھر بھی مجھ سے شرم نہیں آتی. تو سمجھتا ہے تجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، میں تو دیکھ رہا ہوں تو رات کے اندھیرے میں کیا کر رہا ہے. تو کرسی پہ بیٹھ کے اپنے ایک سائن سے کتنے لوگوں کے حقوق کھا گیا، میں تو دیکھ رہا ہوں. تیرے ایک سائن نے بے گناہ کو پھانسی پہ چڑھا دیا، تیرے ایک سائن نے مظلوم کو پارا پارا کر دیا، اور میں تجھے دیکھتا رہا، پھر بھی تجھے کھلایا، تجھے پلایا. استترک ولا تخشانی، میں تو تجھے چھپاتا رہا، تجھے مجھ سے حیا نہ آیا. شرک الی صاعد وخیری الیک نازل، صبح سے شام تک تیری نافرمانیاں میں نے دیکھی، اور ہر لمحے میری رحمت تیرے پر اتری، پل پل میری رحمت اتری، پل پل میری برکتیں اتری. جب رات آئی صبح سے شام تک نہ تو نے نماز پڑھی، نہ تو نے سچ بولا، نہ تو نے انصاف کیا، تو نے جھوٹ بولا، تو نے دھوکہ دیا، تو نے 5 نمازوں کا انکار کیا، اور جب تو بستر پہ لیٹا تو میں نے تجھے سلا دیا. کیا یہی جزا ہے مالک کے ساتھ؟ کیا یوں ہی کیا جاتا ہے؟ اور سنو، یا ابن آدم انی لک محب، اے میرے بندے میں تم سے پیار کرتا ہوں. مجھ سے کیا کہہ رہا ہے؟ یا ابن آدم، وہ کہتا اے متقی میں تجھ سے پیار کرتا ہوں. یا تقی انی لک محب، یا داعی انی لک محب، اے دعوت دینے والوں میں تم سے پیار کرتا ہوں، اے علم والوں میں تم سے پیار کرتا ہوں، اے راتوں کو اٹھنے والوں میں تم سے پیار کرتا ہوں. نہیں، یہ خدا آدم مسلمان بھی نہیں، ایمان والا بھی نہیں، کافر کچھ. کوٹھے پہ ناچنے والی بھی اس میں آ گئی ہے، اور وہ سود کھانے والا بھی اس میں آ گیا ہے، اور پتھر کا پجاری بھی اس میں آ گیا ہے. کہتا ہے ابن آدم، ارے آدم کے اولاد، انی لک محب، میں تم سے پیار کرتا ہوں. فبحقی علیک کلی محبہ، اور تجھے میرے حق کا واسطہ تو بھی تو پیار تھا، اور تجھے میرے حق کی تو بھی تو مجھ سے پیار کر. مجھے کہہ رہا ہے مجھ سے آ کے پیار. شہنشاہوں کو ضرورت ہوتی نوکروں کو دفاع جاؤ. جب آدمی بڑا عہدے پہ جاتا ہے تو اپنے چھوٹوں سے تنک کے بولتا ہے، جھٹک کے بولتا ہے، میں قربان جو جس سے بڑا ہے ہی کوئی. اکبر بھی چھوٹا، لفظ اکبر اس کے لیے ہمارے پاس اور کوئی لفظ کوئی. اکبر، آدم، اجل، اتم، آدم، احسن، اشرف، اکرم، احسن، یہ الفاظ میرے بنائے ہوئے. اللہ نے ان الفاظ سے تعبیر کیا ہے اپنے آپ کو، لیکن اللہ الفاظ کے جانے سے بڑا ہے، اوپر ہے. اتنا بڑا ہو کر کہتا ہے بحقی علیک کل محبہ، تو بھی تو پیار کر. اتنا بڑا ہو کر کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اللہ کی قسم اس آیت کے درد کا پتہ ہوتا ہمارے دل پھٹ جاتے، ہماری آنکھوں سے کبھی آنسو ختم. یا ایھا الانسان، یا نہیں کہہ رہا ہے، یا نہیں کہہ رہا یا ایھا المومن، یا میں کہہ رہا یا ایھا الانسان، اے انسان، اے آدم کی نسل، 7 ارب انسانوں. ما غرک، ما غرک، ما غرک بربک الکریم. اور رب کا لفظ لائے، جلال کا لفظ نہیں لا. اللہ میرے بندے میں تو تیرا رب ہوں، پالنے والا ہوں، تو میرے بارے میں دھوکہ کھا گیا. تمہیں کس نے دھوکہ دیا؟ ماں باپ پر ہی اولاد شک کرنے لگے تو مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا. ایک بیٹا اپنے باپ سے کہہ رہا تھا تو آج تک میرے واسطے کی کیتا ہے؟ میں پاس بیٹھا ہوا تھا. تو آج تک میرے واسطے کی کیتا ہے؟ تو یہ کوئی 40-45 سال پرانی بات ہے اور میرے آنسو نکل آئے ہیں، چونکہ وہ باپ کے چہرے پر جو بے بسی تھی نا، میں وہ آج بھی محسوس کر رہا ہوں. تو آج تک میرے واسطے کی کیتا ہے؟ بیٹا باپ سے کہہ رہا تھا تو نے آج تک میرے لیے کیا کیا ہے؟ اور آگے باپ بڑے درد سے کہہ رہا اچھا میرا بیٹا،
اچھا میرا اس کو بات کرنے کا وہ غم کی وجہ سے باپ سے بولا نہیں جا رہا تھا تو بس اتنا ہی کہہ رہا تھا، اچھا میرا پتر، اچھا میرا پتر، اچھا میرا پتر، ہماری زبان میں اپنے علاقے کا واقعہ، اچھا میرا بیٹا۔ اس باپ کے چہرے پر جو درد تھا کہ میری اولاد جسے میں نے گود کھلایا، کندھوں میں بٹھایا، اس کے لیے راتوں کو جاگا، اس کے لیے جوانی کو بیچ دیا، آج مجھے کہہ رہا ہے تو نے میرے لیے کیا کیا؟ اس کو کروڑوں لامحدود درجے میں محبت کو پھیلا کر اب سنو میرا اللہ کہہ رہا، میرا بندہ مجھ سے دھوکا کھا گیا، مجھ سے دور چلا گیا، تو یہ کیا ہو؟ میں تو تیرا بنانے والا خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، اور تم میرے بارے میں دھوکا کھا گیا۔ الم نجعل لہ عینین، آنکھیں کس نے دی تھی؟ ولسانا، زبان کس نے دی تھی؟ وشفتین، یہ ہونٹ کس نے دیے تھے؟ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، یہ زمین کس نے بچھا کر؟ سخر لکم الانہار، دریا کس نے تمہارے لیے مسخر کی ہے؟ ہائے 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 میرے بندے، میں تم سے پیار کرتا ہوں، میرے ساتھ حسن ظن رکھ، میں تو تیرے ایک بول پر تیری ساری زندگی کے گناہ معاف کر دیتا ہوں۔ کیوں ڈرے ہوئے ہو؟ کیوں پریشان ہو؟ یا عبادی، ہائے ہائے یا عبادی، یا عبادی۔ افسر ماتحت کو بلاتا ہے تو بڑے تکبر سے بلاتا ہے، بڑا چھوٹے کو بلاتا ہے تو ذرا اٹھے ہوئے لہجے میں بلاتا ہے، بات بھی کرتا ہے تو لہجے میں ڈانٹ ڈپٹ ہوتی ہے۔ اور شہنشاہ اعظم بات کرنے لگا ہے کن سے؟ ایمان والوں سے نہیں، تقوی والوں سے نہیں، تبلیغ والوں سے نہیں، علم والوں سے نہیں، تہجد گزاروں سے نہیں، روزے داروں سے نہیں، پردہ داروں سے نہیں، سخیوں سے نہیں، رونے والوں سے نہیں، ذکر والوں سے نہیں، کس سے؟ نافرمانوں سے بات کرنے لگا ہے۔ بڑا چھوٹے سے بات کرے عام لہجے میں تندی ہوتی ہے، اور جب آگے کھڑا ہوا نافرمان ہو تو جاؤ دیکھو ہمارے دفتروں میں کیا بے عزت ہوتے ہیں چھوٹے افسر بڑے افسروں کے ہاتھوں، یہ نوکر کیسے بے عزت ہوتے ہیں مالکوں کے ہاتھوں، یہ ڈرائیور کیسے بے عزت ہوتے ہیں اپنے مالکوں کے ہاتھوں، جاؤ گھروں کی نوکرانیاں دیکھو کیسے بے عزت ہوتی ہیں عورتوں کے ہاتھوں۔ میرا اللہ نافرمانوں سے بات کرنے لگا تو اللہ کے لہجے میں سخت ہو، نافرمانوں، او میرے ناشکرو، او اپنی جان پہ ظلم کرنے والے، انسان بن جاؤ ورنہ جہنم میں ڈال دوں گا۔ وہ کہتا ہے یا عبادی، یا عبادی، یا عبادی، کون؟ او میرے بندو، او میرے بندو۔ یہ اللہ کسے کہہ رہے ہو؟ کہ جو انہیں زندگی تبلیغ میں کھپا دی ان سے بات کر رہے ہو؟ جو انہیں گردنیں کٹا کر تیرے دین کا جھنڈا بلند کیا ان سے بات کر رہے ہو؟ جو راتوں کو اٹھ کے روئے جنہوں نے راتوں میں تجھے منع، اللہ ان سے بات کر؟ نہیں ان سے نہیں کر رہا ہوں، کن سے کر رہے ہو؟ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اللہ کا کیسے ترجمہ کروں؟ على انفسهم اسرفوا على انفسهم، وہ مرد وہ عورت، وہ عربی وہ عجمی، وہ عربیہ وہ عجمیہ، وہ کالا وہ کالی، وہ گورا وہ گوری، وہ شرقی وہ غربی، وہ شرقیہ غربیہ، جنوبیہ شمالیہ، شمالی جنوبی، امریکی آسٹریلوی، ایشیائی، ہندوستانی، پاکستانی، ایرانی، تورانی، افغانستانی، ترکمستانی، جو بھی ہے، یا عبادی، اے میرے بندو، اللہ کی قسم جو اس میں شہد ٹپک رہا ہے، شہد ٹپک رہا ہے، میں محسوس کر سکتا ہوں، بتا نہیں سکتا۔ جیسے ماں کہتی میرا لال، میرا بچہ، تو اس میں ممتا محسوس ہوتی ہے، ترجمہ نہیں ہوتا، محسوس تھا، ترجمہ نہیں ہو سکتا، ترجمہ نہیں ہو سکتا، محسوس کیا جا سکتا۔
محسوس کیا جا سکے. یا عبادی کن، اللہ کہہ رہا ہے میرے وہ بندے اور بندیاں جنہوں نے زندگی میں کبھی ایک دفعہ بھی میری فرمان برداری نہیں کی، تم بھی میرے ہو، میرے ہو. لا تقنطوا من رحمت اللہ، نا امید نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. ارے نا امید نہ ہونا لوگ ڈرائیں گے تیری بخشش کوئی نہیں، آج آنا معافی مانگنا سارے معاف کروں گا. توبہ کرنا پھر میرا معاف کرنا دیکھنا، میں قربان جاؤں. نہ عدد کی قید نہ عمر کی قید. 100 دفعہ کے بعد توبہ قبول نہیں، 60 سال کے بعد توبہ قبول نہیں. نہیں، 100 دفعہ توڑ یا کروڑ دفعہ توڑ. میرے نبی نے فرمایا جو ما اسر من استغفر ولو عاد فی اليوم 70 مرة. 70 کا مطلب 70 نہیں ہوتا، جو دن میں سینکڑوں دفعہ توبہ توڑ کے پھر توبہ کر لے تو میرے رب کی نظر میں وہ بخشا ہوا ہے، گناہگار نہیں ہے. آجا 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 توبہ کر، دیکھ میری معافی کا در کیسے کھلتا ہے. ترمذی شریف کی روایت ہے، میرے نبی نے فرمایا بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا کفل، بہت بدماش نافرمان، ہر رات انتہائی نافرمانی کی. ایک رات ایک عورت کو 60 دینار میں خرید کر لایا. 60 دینار کوئی 10 لاکھ روپیہ بنتا ہے آج پاکستانی سکہ. جب کمرہ بند کیا اور اس کے پاس لیٹا بیٹھا تو دیکھا وہ رو رہی ہے. کفل نے کہا کیوں رو رہی ہو؟ میں زبردستی تو نہیں لے کر آیا. اس نے کہا کفل عزت دار ہوں، پیشہ ور نہیں ہوں، مجھے غربت نے یہاں تک پہنچایا ہے. میرے بھائیو، جب مالدار لوگ زکات نہیں دیتے تو غریبوں کی بیٹیاں نیلام ہو جاتی ہیں. تو کفل رونے لگا. ایک دم اس کو کیا خیال ہے کہ بہن جس عزت کے ساتھ آئی تھی اسی عزت کے ساتھ چلی جاؤ. آج میں تیرے آنسوؤں کو دیکھ کے توبہ کرتا ہوں، میرے لیے دعا کر دے، میں بہت گنہگار انسان ہوں. وہ لڑکی چلی گئی. کفل کو نہیں پتا کیا ہونے والا ہے. تھوڑی دیر بعد کفل کا انتقال ہو گیا. واہ میرے رب، ہم ہی نہ قدرے ہیں، تو بڑا قدردان ہے. اللہ غیب سے پردہ نہیں اٹھاتا، غیب سے پردہ نہیں اٹھاتا. کل یہ نوجوان میت ملتا اپنے گھر میں، کوئی اس کو کندھا دینے نہ آتا. یہ اتنا معاشرے میں ذلیل تھا، کوئی اس کو کندھا دینے نہ آتا. تو میرے رب نے غیب سے پردہ ہٹایا. آدھے گھنٹے کی توبہ تھی یا 15 منٹ کی یا 1 گھنٹے کی یا 2 گھنٹے کی یا 4 گھنٹے کی، اس سے زیادہ نہیں تھی. پر رب کی قدردانی دیکھو، جب صبح ہوئی تو کفل کے دروازے پر نورانی سطر میں لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر للکفل. لوگوں، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا ہے. کیا مطلب تھا؟ کیا مطلب تھا کہ میرا اور میرے بندے کا معاملہ ٹھیک ہو گیا، جاؤ میرے بندے کو عزت کے ساتھ رخصت کرو، میرے پاس پہنچاؤ عزت کے ساتھ. میرے بھائیو، اپنے اللہ سے حسن ظن رکھو. اپنے اللہ کے سامنے اس وقت جو آفتوں کے بادل ہیں، ایک ہی راستہ اللہ کے سامنے سر جھکا دیں، سجدوں میں پڑ جائیں، معافی مانگیں، توبہ کریں. ساری زندگی کے گناہ ایک آنسو کے قطرے پہ اللہ دھو کے صاف کر دیتا. ساری زندگی کی نافرمانی ایک آنسو پر، ایک ہائے پر اللہ سارے معاف کر دیتا ہے. کہ اسے معاف کرنا پسند ہے، اسے معاف کرنا پسند ہے. ما یفعل اللہ بعذابکم، کہ تمہیں عذاب دے کے میں کون سا خوش ہو جاؤں گا. میرے بھائیو، مجھے نہیں پتا یہ مجمع کتنا آیا ہوا ہے، میرے اللہ کو پتا ہے. ہم ایک دوسرے کے نام بھی نہیں جانتے ہیں، لیکن اللہ کی قسم عرش تک اس وقت دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور اللہ کی جنت کے در بھی کھلے ہوئے ہیں، اور جنت کے حوریں تمہیں دیکھ کے مسکرا رہی ہیں. آسمان کے فرشتے
یہ ہوائیں تمہیں بوجھ سے لے کے گزر رہی ہیں، ان باسوں میں جان ہوتی تم سے لپٹ جاتے، اس دھرتی میں جان ہوتی تم زمین پہ سجدہ کرتے تم سے چمٹ جاتے، کہ دھرتی کو گندا کر دیا ہے آدم کی اولاد نے، زنا سے، شراب سے، جوئے سے، ڈاکے سے، قتل سے، تم نے 3 دن سے اسے سجدوں سے سجایا ہوا ہے۔ اس وقت اس محفل کے فرشتے بھی تمہیں دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں۔ اگر ہم سب اجتماعی توبہ کر رہے ہیں تو اللہ کی قسم 7 آسمان روشن ہو جائیں گے۔ ایک آدمی توبہ کرتا ہے تو 7 آسمان میں روشنی ہوتی ہے۔ اذا تاب العبد يعلق له القناديل في السماء، ایک آدمی توبہ کرتا ہے 7 آسمان میں روشنیاں ہوتی ہیں اور آسمان سے اعلان ہوتا ہے اصطلح العبد على مولاه، اللہ میرے رب۔ تو یہ کیا ضرورت ہے اس اعلان کی؟ لیکن اللہ خوش ہی اتنا ہوتا ہے، اللہ خوش ہی اتنا ہوتا ہے۔ اللہ کو کیا ہم سارے نافرمان ہو جائیں اسے کوئی کمی ہے؟ ہم سارے فرمان بردار ہو جائیں اس میں کوئی زیادتی ہے؟ کمی سے پاک، زیادتی سے پاک۔ جب کوئی توبہ کرتا ہے 7 آسمان پہ روشنیاں ہو جاتی ہیں اور اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے واہ 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 واہ، آج ایک بندے نے اللہ سے صلح کر لی، آج ایک بندی نے اللہ سے صلح کر لی۔ یہ 5-6 لاکھ کا مجمع اگر توبہ کرے گا تو آسمان پہ کتنا جشن ہوگا۔ توبہ کرتے ہو؟ توبہ کرتے ہو تو کہو میرے ساتھ یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری، میرے رب کس اللہ نے معاف کر دیا، معاف کر دی۔ حقوق ہیں، فرائض ہیں، علماء سے پوچھ لینا اس کی کیا ضرورت ہے، اللہ نے معاف کر دیا۔ تو معاف کرنا بہت پیارا لگتا ہے، بہت اچھا لگتا ہے۔ اور جوانی کی توبہ، ہائے 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 ہائے، وہ بڑھاپے کی توبہ پہ بھاگ بھاگ ہو جاتا ہے۔ یہ جوانوں کی توبہ ایک ہائے نہیں، آنسو نکلنا کہتا میں ارے ہائے تو کر دے، تیری ہائے پر عرش ہل جائے گا۔ جنت کی حوروں دروازوں پر آ کر تمہیں مسکرا کے دیکھیں گی، آنکھ بند ہونے کی دیر ہے، دیکھنا کیسے جنت کے حلے آتے ہیں اور کیسے جنت کی نعمتوں کے دروازے تم پر اللہ تعالیٰ کھولتا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنها عولا ولمن خاف مقام ربه جنتان۔ اے اور اللہ نے گھر تیار کیا ہے، ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی، ایک اینٹ موتی کی، ایک یاقوت کی، ایک زمرد کی، مشک کا گارا، زعفران کی گھاس، اور اللہ کا عرش ان کی چھت بنایا ہے اور ان کی اس کو خوبصورت لڑکیوں سے سجایا، جو مشک، عنبر، زعفران، کافور سے اس کو بنایا، اور انگلی کا ایک پورا سورج کو دکھا دے تو رب ذوالجلال کی قسم سورج نظر نہیں آئے گا، سورج نظر نہیں آئے گا۔ وہ پورا، ابن عباس فرماتے ہیں پورا دکھائے تو سورج نظر نہ آئے، چہرہ دکھائے گی تو کیا ہوگا۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے ایک نوجوان سے فرمایا تجھے جنت کی حوروں کا شوق ہے؟ کہنے گا نہیں، کہا اشتاق الیہن فإن نور وجہہن من نور اللہ تعالی، ارے جنت کی حور کا شوق رکھا کر کہ ان کے چہرے کا نور اللہ کے نور سے ہے، ان کے چہرے کا نور اللہ کے نور سے ہے۔ ابو ہریرہ نے فرمایا جنت الفردوس میں ایک حور ہے جس کا نام ہے عینا، موت مر نہ گئی ہوتی تو عینا کو دیکھ کے کلیجے پھٹ جاتے، سب مر جاتے۔ 100 جوڑے پہنتی ہے، جب چلتی ہے تو دائیں طرف 70,000 خادم اور بائیں طرف 70,000 خادم، 1,40,000 خدام کے درمیان چلتی ہے۔ سورج کو انگلی دکھائے سورج اندھا ہو جائے، مردوں سے بات کرے مردوں کو زندگی مل جائے، اندھیروں میں کلائی ظاہر کرے، کلائی کے نور سے اندھیرے اجالے بن جائیں، سمندر میں تھوک ڈالے سمندر میٹھے ہو جائیں، خالد کی پکار پر ایک قدم اٹھائے تو 1,00,000 ناز و انداز دکھائے، اور جب وہ نکلتی ہے تو اعلان کیا کرتی ہے؟ 1,40,000 نوکروں کے درمیان اعلان کرتی این الامرون بالمعروف والناہون عن المنکر انی لکل من امر بالمعروف ونہا عن المنکر۔ کون ہیں بھلائیوں کے پھیلانے والے اور کہاں ہیں برائیوں کے مٹانے والے؟ جو یہ جھنڈا لے کے کھڑا ہوگا میرا اس سے نکاح ہو گیا۔
توبہ کر لی سب نے بھائی؟ مبارک ہو، ڈرنا نہیں، اگر ٹوٹ جائے پھر کر لینا، پھر ٹوٹ جائے پھر کر لینا، پھر ٹوٹ جائے پھر کر لینا، پھر ٹوٹ جائے پھر کر لینا۔ میرا نبی جو کہہ رہا ہے 70 دفعہ بھی ٹوٹے تو توڑ کے جوڑنے کے لیے آ جانا، اللہ جوڑ بھی دے گا، معاف بھی کر دے گا۔ اللہ سے حسن ظن، اللہ کو پسند ہے، اللہ سے امید رکھو، کریم ہے، رحیم ہے، اس کے رحم کے سارے دروازے کھلتے ہیں جب تم ایک روپ میں آؤ گے، جب تم محمدی روپ دکھاؤ گے اپنے اللہ کو، ہر آن میں، ہر شان میں، ہر روپ میں، ہر رنگ میں، گفتار میں، رفتار میں، چال میں، دفتر میں، مسجد میں، گھر میں، جب محمدی بنو گے تو میرے اللہ کی محبت بارش کی طرح برسے گی کہ اللہ نے ایک سے پیار کیا اور اسے حبیب اللہ کہا، اسے خلیل اللہ کہا، اسے نبی اللہ کہا، اسے رسول اللہ کہا، اسے شاہد کہا، اسے مبشر کہا، اسے نذیر کہا، اسے داعی اللہ کہا، اسے سراج منیر کہا، اسے طٰہٰ فرمایا، انہیں یاسین فرمایا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ وہ سراج منیرا، انہیں سراج منیر بنایا، انہیں مزمل بنایا، مدثر بنایا، ان کا نام رکھا محمد و احمد، ماہی و حاشر، فاتح و خاتم، عاقب، یاسین، طٰہٰ، یہ میرے نبی نے کہا، میرے رب نے میرے 10 نام رکھے، میں محمد، میں احمد، میں ماہی، میں حاشر، میں عاقب، میں فاتح، میں خاتم، میں ابو القاسم، میں طٰہٰ، میں یاسین، اور اعلان کرا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، میرے حبیب اعلان کر عرب و عجم میں، مجھے تیرے رب کی قسم، تیری مان کے چلیں گے تو میرے بنیں گے ورنہ نہیں بن سکتے۔ نسب سے من بتا بہی عمل ہو لم یسر بہی نسب ہو، جس کے عمل نے پیچھے کر دیا اس کا نسب اسے آگے نہیں لے جا سکتا۔ لا الہ الا اللہ دل میں آئے، محمد رسول اللہ باہر درخت بن کے پھلے پھولے نظر آئے، پوری زندگی میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی کی چھاپ نظر آئے، اور میرے نبی کی زندگی کا خلاصہ ہے 2 چیزیں جو آپ نے دنیا سے جاتے ہوئے فرمائیں، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میری امت ایک نماز نہ چھوڑنا، ایک نماز نہ چھوڑنا، ایک نماز نہ چھوڑنا، اور ایک اپنے ماتحتوں پہ رحم کرنا، غریب مسکین غلاموں پہ رحم کرنا، ایک نماز نہ چھوڑنا۔ جعلت قرۃ عین فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز، ارحنا بہا یا بلال، ارے بلال اذان دے، مجھے ٹھنڈک پہنچا، مجھے راحت پہنچا، عائشہ چھوڑ میں اپنے رب سے باتیں کروں، اور وہ گئے اور وہ اللہ اکبر، اور ساری رات روتے 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 فجر کی اذان تک، کبھی رکوع میں، کبھی قیام میں، کبھی سجدے میں، کبھی تلاوت میں، کبھی دعا میں، کبھی گریہ میں، کبھی آہ میں، کبھی بکا میں، ساری رات روتے روتے اللہ کے سامنے گزار دی۔ اے میرے نبی کی نماز ہے، ہم تو ایسے نہیں پڑھ سکتے، اور پر فرائض تو زندہ ہو جائیں۔ ہماری مسجدیں صرف اذان پر کھلتے ہیں، 24 گھنٹے کھلنے والی بنے، اور ہر وقت وہاں میرے نبی والی زندگی سیکھی جا رہی ہو، سکھائی جا رہی۔ لیکن مدرسوں میں سیکھنا وہ تو بہت محدود ہے، ہر عمر میں ممکن نہیں، لیکن اگر ہر مسجد مدرسہ بن جائے، ہر مسجد میں علم کا حلقہ ہو، ذکر کا حلقہ ہو، تعلیم کا حلقہ ہو، سیکھنے سکھانے کا حلقہ ہو، ساری امت مسجدوں کے ساتھ جڑتی چلی جائے۔ میرے نبی کو اللہ نے مسجد کے پڑوس میں پیدا کیا، سب سے بڑی مسجد میں سب سے بڑے نبی، سب سے بڑی مسجد کے پڑوس میں سب سے بڑے نبی۔ میرے نبی قبا پہنچے، سب سے پہلے مسجد بنائی۔ میرے نبی مدینہ پہنچے، مدینہ پہنچ رہے ہیں، وہ آمد ہے، تیاریاں ہیں، اور لوگ جوش و خروش میں ہیں، اور میرے نبی کی سواری داخل ہو رہی ہے، میرے نبی کی سواری داخل ہو رہی ہے، 22 ربیع الاول ہے، اور مدینے کے نوجوانوں نے آپ کو کھیل میں لیا ہوا ہے، اور آپ سنیت الوداع سے چڑھے ہیں اور نیچے اترنے لگے ہیں۔ سامنے چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں کھڑے، گھروں پہ عورتیں کھڑی، اور میدان میں بچے بچیاں کھڑے۔ جب میرے نبی کا چہرہ جب آدمی نیچے ہوتا ہے اور یوں اوپر آتا ہے تو پہلے چہرہ نظر آتا ہے، تو آپ نیچے سے اوپر آ رہے، یہ ہوا
جو چہرہ مبارک سامنے آیا ان بچے بچیوں کے منہ سے بے ساختہ نکلا طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، وہ 14ویں کا چاند ہمارے سروں پہ چڑھ آیا ہے۔ اور پھر وہاں سے آپ چلے ہیں اور سب بنو عبد الاشد، بنو نجار، بنو بیعاد، یہ سارے بڑے بڑے قبائل کے اور ان کے یا رسول اللہ ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس، آپ کے جی میں تھا میں بنو نجار کے پاس ٹھہروں جو آپ کی پردادی حضرت سلمہ کا گھرانہ تھا، لیکن زبان سے نہیں کہا کہ کسی کا دل نہ دکھے، آپ نے اس کی نکیل چھوڑ لی، فدعوها فإنها مأمورة، اسے چھوڑ دو جہاں اللہ کا حکم ہے وہاں جائے گی۔ یہ چلی شہر میں داخل ہوئی، ایک کھلی جگہ جا کے بیٹھ گئی، آپ نے کہا یہ ہماری مسجد ہے۔ پہلی سوچ مسجد کس کی زمین ہے، یہ کس کی زمین ہے؟ تو اسید بن حذیرہ یا رسول اللہ 2 یتیم ہیں، میں ان کا کفیل ہوں، میں یہ زمین گفٹ کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا یتیم کا مال ہے ہم نہیں لیں گے، قیمت لگے گی۔ اچھا یا رسول اللہ قیمت لگوائیں، میں اس سے سستی آپ کو دوں گا۔ آپ نے کہا اچھا تم قیمت لگواؤ۔ قیمت لگی 7 دینار، آپ نے کہا میں 3 دینار اوپر لے کر خریدوں گا۔ 10 دینار دے کر وہ مسجد کی جگہ خریدی گئی اور میرے نبی کی مسجد بنائی گئی، اور جہاں سے ہدایت کا سورج ایسا نکلا، چشمے ایسے بہے کہ سارے عالم کو سیراب کر دیا۔ تو میرے نبی نے امت کو مسجد سے جوڑا، عبادات کے ذریعے، تعلیم کے حلقوں کے ذریعے، ذکر کے حلقوں کے ذریعے۔ تو میرے نبی کا آخری پیغام تھا الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ میرے اللہ نے 10 دفعہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، 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 اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ 9 دفعہ۔ اور 10ویں دفعہ عورتوں کو اقمنا الصلاۃ وآتینا الزکاۃ، اے ایمان والی عورتوں ایمان نماز پڑھو، اے میرے نبی کے گھرانے کی عورتوں نماز پڑھو، زکات دو۔ ساری امت کو کہا نماز پڑھو زکات دو، نماز پڑھو زکات دو۔ بھائیو آخری وصیت نصیحت میرے نبی کی، مسجدوں کو پڑھو، نمازوں سے اپنے گھروں کو بھی مسجد بناؤ، اپنے مماتوں کو روشن کرو سجدے کے نشانات کے ساتھ۔ یہ وہ عمل ہے جو کسی حال میں روزہ معاف ہو جاتا ہے، بعد میں رکھ لینا۔ زکات ہے پیسے والے پر پورے سال میں جب دے دینا، حج ہے ہی مالدار پر زندگی میں 1 دفعہ کر لینا۔ نماز کا وقت آ گیا آپ نہیں پڑھو، بیمار بیٹھ کے پڑھو، بیمار لیٹ کے پڑھو، بیمار اشاروں سے پڑھو، چھوڑ نہیں سکتے، مسافر ہو 2 پڑھ لو، 2 رکعت پڑھ لو، جنگ کا خطرہ ہے صلاۃ خوف پڑھ لو، چھوڑی نہیں جا سکتے، چھوڑی نہیں جا سکتے۔ کربلا کا محاذ قائم ہے، اہل بیت جیسا حسین گھرانہ سامنے ہے۔ آپ نے کہا میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے حسن اور حسین، میرے جنت کے پھول ہیں حسن اور حسین۔ حسن پیدا ہوئے، میرے نبی نے پوچھا حضرت علی سے کیا نام رکھا ہے؟ تاکہ حرب بنائیں حسن۔ پھر حسین پیدا ہوئے، آپ نے فرمایا کیا نام رکھا ہے؟ تاکہ حرب بنائیں حسین۔ پھر فرمایا یہ 2 نام اللہ نے میری اولاد کے لیے رکھے ہوئے تھے، آج تک کسی کا نام حسن حسین نہیں رکھا گیا۔ اور ان بچوں کا دودھ نہیں چھوٹا کہ میرے نبی نے کہا جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حسن اور حسین۔ ہاں ان کی ماں سردار ہے جنت کی عورتوں کی، اے فاطمہ تو اور میں اور یہ دونوں بچے اور یہ جو سونے ہوئے اور حضرت علی، ہم 5 جنت میں اکٹھے ہوں گے، آخرت میں اکٹھے ہوں گے۔ یہ وہ گھر ہے، یہ وہ بچے ہیں جن کو جنت کی بشارت ماں کی گود میں ملی ہے، اور اب یہ شہادت سر پر ہے، اور مظلومیت کی انتہا ہے، اور ظلم کی انتہا ہے، اور نماز کا وقت داخل ہو گیا۔ 14 صدی میں اگر کہیں نماز کی گنجائش ہوتی اس واقعے میں ہونی چاہیے تھی۔ نماز کا وقت داخل ہوا تو آپ نے زہیر من الفین سے فرمایا کہ یہ ان سے کرو، مجھے نماز پڑھنے دو، پھر جو مرضی کرنا ہو کر لینا۔ زہیر نے گھوڑا آگے بڑھایا اور شمر سے کہا تھوڑی دیر کے لیے جنگ روکو، ہمیں نماز پڑھنی ہے۔ انہوں نے کہا ہم جنگ نہیں روکیں گے، ہم تمہیں نماز میں بھی قتل کریں گے۔ انہوں نے واپس آ کر عرض کیا کہ نماز کی چھٹی نہیں ہے۔ فرمایا کہ نماز کو نہیں چھوڑ سکتے، نماز کو نہیں چھوڑ سکتے۔ نماز نہیں پڑھی، بڑی ذرا میٹنگ لمبی ہو گئی تھی اس لیے نہیں پڑھی، اللہ معاف کرے۔
ہاں بھائی کیا ہوا؟ بھائی وہ کاٹ زیادہ تھے نہیں پڑی، وہ آنکھ نہیں کھلی نہیں پڑی، وہ بھی سستی ہے نہیں پڑی، کی دعا چکرو، دعا چکرو ہے، یہ پیغام دیا ہے ہمیں، پیغام دیا ہے نہیں ٹھیک ہے، آتے نماز پڑھو، آتے جنگ کرو، چھوٹا سا قافلہ باقی بچے، بہادر میں سے 10-12 تو ایسے ہی شہید ہو چکے تھے، باقی بچے کچھ زخمی بدنوں کے ساتھ وقت مبارک خون کے ساتھ آدھوں نے نماز پڑھی، آدھوں نے جنگ کی، پھر ان آدھوں نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے والوں نے جنگ کی اور عصر سے پہلے شہید ہو گئے۔ اور میرے بھائیوں، اگر نماز کے چھوڑنے کی گنجائش ہوتی، اس جنگ میں موقع تھا کہ نہ پڑھتے، لیکن پڑھ کے بتایا کہ یہ وہ عمل ہے جو کسی حال میں نہیں چھوڑ سکتا۔ میرے نبی کی زندگی، عبادات اور اخلاق، یہ دو چیزوں کو سکیڑ کے 2 جملوں میں بیان فرمایا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نوکروں سے اچھا سلوک کرنا۔ ہمیں کسی امت کو مسجد نہیں ملی، یہ بھی یاد رکھنا، کسی امت کو مسجد نہیں ملی، مسجد صرف اس امت کو ملی ہے۔ پہلے نمازیں انفرادی ہوتی تھی، اپنے اپنی عبادت گاہوں میں ہوتی تھی، باجماعت نماز بھی اس امت کو ملی ہے، نماز میں قرآن کا پڑھنا بھی اس امت کو ملا ہے۔ نماز اس امت کو 5 ملی ہیں، پہلی امتوں کو 2 ملی ہیں، اس امت کو 5 ملی ہیں۔ پہلی امتوں کی نماز میں تلاوت نہیں تھی، صرف ذکر تھا، اس امت کو نماز میں قرآن ملا، جو سارا پڑھ دے۔ عبدالرحمن تیمی فرماتے ہیں کہ میں حرم میں تھا، حضرت عثمان آئے، امیر المومنین ہیں اس وقت، جوتا ہاتھ میں یوں ایک طرف رکھا اور اللہ اکبر کر کے نماز کی نیت باندھ کے جہری قرآن شروع کیا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ عبدالرحمن کہتے ہیں مجھے تجسس ہوا کہ دیکھو آج عثمان رکوع کہاں کرتے ہیں، سورہ بقرہ گئی، نساء گئی، آل عمران گئی، نساء گئی، مائدہ گئی، اعراف گئی، چل والناس پہ جا کے رکوع کیا۔ ایک رکعت میں سارا قرآن پڑھا، ایک رکعت میں سارا قرآن پڑھ دیا، اور ہم سارا قرآن میں پڑھتے قل هو اللہ ہی پڑھ لیں۔ نماز نہ چھوٹے، نماز نہ چھوٹے، نماز نہ چھوٹے، نماز نہ چھوٹے۔ میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک، عبادات میں پہلا حساب نماز، اللہ سے لینے کا براہ راست ذریعہ نماز۔ علا بن حضرمی، بحرین کے ساحل پر موجیں مار کا سمندر، دارین پہنچنا ہے، کشتیاں کوئی نہیں، نیچے اترے، 2 رکعت نماز پڑھی، صرف 4 یا علیم یا حلیم یا علی یا عظیم عجزنا، اے علیم اے حلیم اے علی اے عظیم عجزنا، پڑھ لگا۔ 2 رکعت کی طاقت، پڑھنے والا نمازی تھا نا، پڑھنے والا اصل نمازی تھا۔ لیکن ہماری کاغذی نماز بھی بیکار نہیں ہے، انشاءاللہ ہمیں یہ بھی جنت میں پہنچائے گی، چھوڑنی نہیں، اللہ کے واسطے چھوڑنی نہیں ہے۔ سمندر میں ڈال دیا، اللہ نے پانی کو خشک کر دیا، اور ابو ہریرہ فرماتے ہیں ہم پار کر گئے اور اونٹوں کے پاؤں بھی تر نہ ہوئے سمندر کے پانی سے۔ اس امت کو مسجد ملی، اس امت کو 5 دفعہ اذان ملی، اس امت کو باجماعت نماز ملی، اس امت کو نماز کا اہتمام ملا، اس امت کی نماز کی صفوں کو آسمان کے فرشتوں کی صفوں کے ساتھ تشبیہ ملی۔ عرش کے گرد جیسے فرشتے صفیں بناتے ہیں، یہ نماز میں ایسی صفیں بناتے ہیں۔ جب یہ قرآن پڑھتے ہیں نماز میں، آسمان کے فرشتے اتر کر ان کا قرآن سنتے ہیں۔ یہ بھی تہجد میں مسواک کر کے کھڑا ہوتا ہے اور قرآن پڑھتا ہے، تو ایک فرشتہ اس کے ہونٹوں کو بوسے دیتا ہے اور کہتا ہے اور پڑھ اور پڑھ اور پڑھ اور پڑھ اور پڑھ۔ عبادات میں نماز سر فہرست ہے، اور معاملات میں میرے نبی کے اخلاق عالی شان ہیں، اخلاق عالی شان ہیں کہ میری امت کے ماتحتوں پہ رحم کھانا، رحم کھانا، رحم کھانا، رحم کھانا۔ تو مسجدیں صرف نماز پہ آباد نہ ہوں، مسجد سے ہر چھوٹا بڑا جڑا ہوا ہو، اور ایسے حلقات ہوں کہ ریڑی والا بھی فائدہ اٹھائے، دفتر والا بھی فائدہ اٹھائے۔ اب تو ہم خود کہتے ہیں آپ کی عمر زیادہ ہے،
آپ ہمارے مدرسے میں داخل نہیں ہو سکتے، اور یہ ہمارا داخلہ پورا ہو چکا ہے، اب مزید ہمارے پاس داخلے کی گنجائش نہیں۔ ہر مدرسے میں یہ دو باتیں چل رہی ہوتی، جی ہمارا داخلہ پورا ہو چکا ہے، جی آپ کی عمر زیادہ ہے، اب آپ نہیں پڑھ سکتے، لیکن پڑھنا تو 80 سال کے بوڑھے نے بھی ہے۔ نبی والا طرز، جب مسجدیں زندہ ہوں گی اعمال نبوت کے ساتھ، تو پھر ریڑھی والا بھی علم حاصل کرے گا، دفتر والا بھی علم حاصل کرے گا، اور پتھر توڑنے والا بھی علم حاصل کرے گا، مالدار بھی علم حاصل کرے گا، اور ریڑھی پر پھل بیچنے والا بھی علم حاصل کرے گا۔ مسجدوں کو زندہ کرو، سنگ مرمر کے ساتھ نہیں، قالینوں کے ساتھ نہیں، بے شک قالین بھی بچھاؤ، سنگ مرمر بھی لگاؤ، لیکن اس سے نبی والے اعمال سے روشن کرو، منور کرو مسجدیں۔ میرا رب کہتے ہیں، ایک حدیث قدسی یاد آئی بڑے زمانے کے بعد، بیوتی فی الارض المساجد عمارها سقارها فطوبى لمن تطهر في بيته ثم زارني حق على المزور ان يكرم زائره۔ میرے رب نے کہا مسجدیں دنیا میں میرے گھر ہیں، جو ان میں آتے ہیں وہ ان کو آباد کرنے والے ہیں۔ مبارک ہو جو وضو کر کے مسجد میں آیا تو نماز پڑھنے، اللہ کہہ رہا ہے مسجد میں آیا میرا دیدار کرنے۔ مبارک ہو نماز پڑھنے والوں کو، اللہ نے کہا میرا دیدار کرنا ہے، اور جو میرا دیدار کرنے آتا ہے میرے ذمہ ہے اسے عزت دینا، اکرام کرنا، عزت دینا، اکرام کرنا۔ ہماری عورتیں اپنے گھروں کو مسجد بنائیں عبادات کے ساتھ۔ ہماری مسجدیں مصلی، پوری دنیا میں تو مسجدیں کوئی نہیں، جہاں مسجد نہیں وہاں کیا ہوگا؟ اللہ مصلی مانگو اللہ تعالیٰ سے، جگہ جگہ سجدوں سے زمین منور ہو، روشن ہو، اور اللہ کی یاد سے، اور اللہ اکبر یہ لفظ بھی اس امت کو ملا ہے اور کسی امت کو نہیں ملا۔ تکبیر اللہ اکبر کسی امت کو نہیں ملی۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ اکبر اس امت کو یہ لفظ ملا، اس سے پہلے کسی امت کو یہ لفظ نہیں ملا۔ مصر میں ایک گیلانی فتح ہو رہا تھا، بولتے رہوگے تو ایک صحابی نے جوش میں آ کے گھوڑا آگے بڑھایا اور کہا کہ اے قبط والو، ہم اس رب کی طرف بلا رہے ہیں، اگر چاہے تو تمہاری دیواروں کو زمین پہ گرا دے۔ اور یہ کہہ کر کہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، جب یوں اشارہ کیا اللہ اکبر، قلعے کی ساری دیواریں زمین پہ آ گریں۔ یہ اللہ اکبر کی طاقت ہے، یہ اللہ اکبر کی طاقت ہے۔ دوسرا، میری امت غریبوں پہ رحم ترس کھانا، محبت محبت محبت، امت بن کے چلنا۔ امت لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض ولا تسودوا وجہی یوم القیامہ۔ اے میری امت ایک دوسرے کے گلے نہ کاٹنا، کافر نہ بن جانا ایک دوسرے کے گلے کاٹ کر، مجھے قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں شرمندہ نہ کرنا۔ میرے بھائیو، مسجد سے جڑنا، اللہ سے جڑنا، نبی کی زندگی سے جڑنا، اور امت بن کے رہنا، امت بن کے رہنا۔ اس وقت اب امت نہیں رہے، ٹوٹ چکے ہیں۔ امتی ہونے کی حیثیت سے سب سے پہلی محنتی دعوت کی تھی کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، سب سے بہترین امت ہو جو اللہ کا پیغام لے کر نکلے ہو۔ اخرجت امت وکذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شہداء علی الناس، بہترین تم امت وسط ہو، میرے رب کا پیغام لے کر پوری کائنات کے سامنے گواہی دیتے ہو لا الہ الا اللہ کی، اللہ کی طرف بلاتے ہو۔ میرے بھائیو، جب دعوت کی محنت چھوٹی تو امت ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی، بٹ گئی آپس میں، ٹوٹ گئے آپس میں۔ میرے بھائیو، یہ دعوت کی محنت زندہ ہوگی تو امت پناہ بھی زندہ ہوگا۔ ہم امتی بن کے چلیں، فرقوں میں بٹ کے نہ چلیں، قوموں میں بٹ کے نہ چلیں، طبقات میں بٹ کے نہ چلیں، امت بن کر چلیں۔ امت میں ہر طبقہ جڑ کے چلے، ہر قوم جڑ کے چلے، ادنا اعلیٰ جڑ کے چلے، چھوٹا بڑا جڑ کے چلے۔ امت کو جوڑنے کے لیے ایک عمل ہے، نمازوں سے امت نہیں جڑے گی، ذکر و تلاوت سے امت نہیں جڑے گی۔ امت کے جوڑنے کا ایک عمل ہے، اور وہ ہے محبت،
میرے نبی نے فرمایا ایھا الاسلام اوسط، مجھے بتاؤ اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے؟ صحابہ نے کہا نماز، آپ نے کہا نہیں، جہاد، آپ نے کہا نہیں، روزہ، آپ نے کہا نہیں، حج، آپ نے کہا نہیں۔ اللہ ورسولہ اعلم، پھر ہمیں کیا خبر، آپ جانے، آپ کا اللہ جانے۔ تو میرے نبی نے کہا اسلام کا سب سے مضبوط عمل اللہ کے لیے محبت ہے، اللہ کے لیے محبت ہے اور اللہ کے لیے بغض ہے۔ میرے بھائیو، اس امت کا مسائل میں کبھی اتفاق نہیں ہو سکتا۔ میرے نبی نے دعا مانگی تھی ان میں اختلاف نہ ہو، اللہ نے کہا ہوگا، تو اختلاف کے باوجود محبت کا حکم ہے، محبت کا حکم ہے، محبت کا حکم ہے، محبت کا حکم ہے۔ اور محبت کو توڑنے والے رویے ہوتے ہیں اور دلوں کو جوڑنے والے بھی رویے ہوتے ہیں۔ دلوں کو جوڑنے کا ذریعہ بھی رویے ہیں اور دلوں کو توڑنے کا ذریعہ بھی رویے ہیں۔ جتنی امت بد اخلاقی سے ٹوٹتی ہے اتنا تلوار سے بھی نہیں ٹوٹتی، اور جتنا محبت اور سلوک سے امت جڑتی ہے اتنا روپے پیسے سے بھی نہیں جڑتی۔ امت کو جوڑنے والی، گھر کو جوڑنے والی، جماعت کو جوڑنے والی، مرکز کو جوڑنے والی، مسجد کو جوڑنے والی، دفتر کو جوڑنے والی، قوموں کو جوڑنے والی، صوبوں کو جوڑنے والی زبان کا میٹھا بول، زبان کا میٹھا بول، زبان کا میٹھا بول، زبان کا میٹھا بول۔ امت کو توڑنے والا زبان کا کڑوا بول، امت کو قوموں میں بانٹنے والا زبان کا کڑوا بول، اور فرقوں میں بانٹنے والا زبان کا کڑوا بول، اور گھروں کو توڑنے والا زبان کا کڑوا بول، میاں بیوی کو توڑنے والا، اولاد ماں باپ کو توڑنے والا زبان کا کڑوا بول، جماعت میں توڑ پیدا کرنے والا، مرکزوں میں توڑ پیدا کرنے والا، شورا میں توڑ پیدا کرنے والا زبان کا کڑوا بول اور طنز، کڑوا بول اور طنز۔ ویل لکل ہمزہ لمزہ، برباد ہو گئے غیبت کرنے والے، طنز کرنے والے۔ لا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب۔ طنز اور طعنہ یہ توڑ کے رکھ دیتا ہے، یہ توڑ کے رکھ دیتا ہے۔ امت کو امت بنانا ہے، ایک چیز پہ قابو پالو، یہ زبان، یہ زبان، یہ زبان، یہ زبان، یہ زبان۔ علماء کا بہت بڑا مجمع آیا ہوا ہے، ہاتھ جوڑ کے جھولی پھیلا کے عرض کرتا ہوں ممبر سے محبت کی بات فرمائیں، نفرت کی بات نہ فرمائیں، آگ لگانے والی بات نہ فرمائیں، محبت کو پروان چڑھانے والی بات فرمائیں۔ ہر ایک کسی کی اصلاح کے در پہ نہ ہو، کسی کی اصلاح کے در پہ نہ ہو۔ مولانا جمشید صاحب رحمت اللہ علیہ کی خبر کو اللہ نور سے روشن کرے، سینکڑوں دفعہ سبق کے دوران ان سے یہ شعر سنا، وہ تو بڑی لے میں گا کے سناتے تھے، میں تو سادہ ہی سناتا ہوں۔ دھن رتھنی اپنی دھن، پرائی دھنی کا پاپ نہ بن، تیری روئی میں چار بنولے، سب سے پہلے ان کو چن۔ پرانی اردو ہے، مطلب اس کا یہ ہے کہ اپنے عیب دیکھ، اوروں کے عیب نہ دیکھ، اپنی کمیاں دیکھ، اوروں کی کمیاں دیکھ، اوروں کی کمیاں نہ دیکھ، اپنی دیکھ۔ اوروں کی کمیاں دیکھتے 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 ہمارے دل نفرتوں سے بھر چکے ہیں، بغض سے بھر چکے ہیں۔ اور میرے بھائیو، جب دل پھٹے تو صحابہ جیسی ہستیاں، ان کی تلواریں ٹوٹ گئی، تم کون سے تیر مارو گے، مار کے سر کرو گے؟ محمد بن مسلمہ 1,24,000 صحابہ میں وہ صحابی ہیں جنہوں نے جنگ بدر سے لے کر آخری حج تک میرے نبی کے شانہ بشانہ سفر کیا۔ ایسے صحابہ 200 سے زیادہ نہیں، اندازن کہہ رہا ہوں کہیں بڑا نہیں، لیکن ویسے جو تھوڑا بہت دیکھنے کا موقع ملا ہے میرا اندازہ ہے 1,24,000 صحابہ میں 200 سے زیادہ نہیں ہیں جنہوں نے جنگ بدر سے آخری حج تک اللہ کے نبی کے ساتھ سفر کیا۔ ان میں ایک محمد بن مسلمہ بھی ہیں، محمد بن مسلمہ بھی ہیں، اور چند صحابی ہیں جو 1,000 کے برابر مانے گئے تاریخ میں۔ یہ تاریخ کی بات ہے، حدیث کی بات نہیں۔ خالد بن ولید 1,000 کے برابر، جب ان کی تلوار نکلتی تھی کل 1,000 تلواریں۔ قعقاع بن عمر تمیمی 1,000 کے برابر، زبیر بن عوام 1,000 کے برابر، فضل بن عباس 1,000 کے برابر، زرار بن اسود 1,000 کے برابر، رافع بن عمر
عامر تمیمی 1000 کے برابر، رافع بن عمیر الطائی 1000 کے برابر، ابو رافع تمیمی 1000 کے برابر، عبد الرحمن بن ابی بکر 1000 کے برابر، مقداد بن اسود 1000 کے برابر، مسلم بن مخلد 1000 کے برابر، عبادہ بن صامت 1000 کے برابر. یہ وہ لوگ ہیں. برا بن مالک 1000 کے برابر، محمد بن مسلمہ 1000 کے برابر. چند ایک نام آپ کو بتائے ہیں. اور عمرو بن مادی کرب 1000 کے برابر، قیس بن مکشوح 1000 کے برابر. ان میں ایک تلوار محمد بن مسلمہ کی ہے 1000 کے برابر. اور محمد بن مسلمہ وہ ہیں جب بنو حنیفہ کے سامنے قدم اکھڑے اور پھر دوبارہ پلٹ کے حملہ کیا ہے اور بنو حنیفہ پر چڑھ کے آگے آئے ہیں، ان میں محمد بن مسلمہ پہلی صف میں تھے. اور مسلمہ کذاب پہ جو وار کیا ہے، پہلا تلوار کا وار محمد بن مسلمہ کی تلوار کا ہوا ہے. پہلا وار. خالد بن ولید بھی پیچھے رہ گئے تھے، خالد بن ولید بھی پیچھے رہ گئے تھے. محمد بن مسلمہ کی تلوار نے اس کے سر کو جا کے چھوا ہے سب سے پہلا. یہ وہ شاہ سوار ہے، یہ وہ شاہ سوار ہیں جنہوں نے میرے نبی کا دفاع کیا. اور جب میرے نبی احد کی جنگ میں گھیرے میں آ گئے، 70 شہید ہو گئے، شکست ہو گئی. چند لوگوں نے میرے نبی کو گھیرے میں لیا ہوا تھا، ابو بکر، عمر، علی، زبیر، طلحہ، عباد بن بشر، قتادہ بن نعمان، سہل بن حنیف، کعب بن عجرہ، محمد بن مسلمہ. یہ گھیرے میں لیا ہوا ہے. بن مائع نے گھیرے میں لیا ہوا ہے. اس میں محمد بن مسلمہ کی تلوار بھی چمک رہی ہے. میرے نبی نے کہا محمد بن مسلمہ، تلوار دی میرے نبی نے خود دی ہاتھوں سے، یہ لے اس تلوار سے اللہ کے دین کا دفاع کر. اور جب تو دیکھے کہ دل پھٹ گئے اور تلواریں آپس میں ٹکرا گئیں، تو احد پہاڑ پہ جانا اور اپنی تلوار کو توڑ دینا اور گھر میں جا کے بیٹھ جانا. اور کوئی قتل کرنے آئے تو سر آگے کر دینا اور مجھ سے آ کے ملاقات کر لیں. ہمارے پاس تو ہے کچھ نہیں اور ہمارے دل پھٹے. اور ہمارے دلوں کو پھاڑنے والی کوئی بڑی چیز نہیں ہے بھائی. یہ زبان ہے، یہ زبان ہے. طنز، تنقید، طنز، تنقید، 100 خوبیوں میں ایک کمی پکڑ کے کچھ حل نہیں. ہمارا کام تو گردے کو سنبھالنا ہے. ہم چلنے والوں کو دھکے دے کے گرا رہے ہیں. یہاں تو شاہ سواروں کی تلواریں کند ہو گئیں، تمہارے پاس ہے کیا؟ حضرت عثمان کی شہادت پر جب تلواریں آپس میں ٹکرائیں تو وہ محمد بن مسلمہ جو مسلح ہو کر تلوار نکال کے دین محمدی کا دفاع کرنے نکلتے تھے، آج وہ محمد بن مسلمہ گھر سے نکلے ہیں، ہاتھ میں نبی کی تلوار ہے، کسی کو نہیں پتا کہاں جا رہی ہے. تھوڑی دیر کے بعد احد کی وادی میں نظر آتے ہیں اور ایک آواز آتی ہے چھنکار کی، اور تلوار 2 ٹکڑے ہو کر گرتی ہے اور محمد مصطفیٰ کی تلوار ٹوٹ گئی. اپنوں نے توڑی. کیسر نہ توڑ سکا، کسرا نہ توڑ سکا، روم نہ توڑ سکا، فارس نہ توڑ سکا. آپس کی نفرتوں میرے نبی کی تلوار کو توڑ دیا. محمد بن مسلمہ کی شاہ سواری کو زنگالود کر دیا. ایک دوسرے کو برداشت کرو، اختلاف کے باوجود محبت کرو اور ان کی اصلاح کے چکر میں نہ پڑو. پتہ نہیں اللہ کو کس کی کیا ادا پسند آ جائے، پتہ نہیں کس کی کیا ادا ناپسند آ جائے. سینے کھلے رکھو. امت میں ایک رنگ نہیں ہو سکتا، ایک بات نہیں ہو سکتی. ہر رنگ ہوگا، ہر روپ ہوگا، ہر بات ہوگی. مسائل میں بھی اختلاف ہوگا، عقائد میں بھی اختلاف ہوگا، طرز میں بھی اختلاف ہوگا. ارے سینے سے لگانا سیکھو، محبت کرنا سیکھو.
باقی میں بڑی بات نہیں کہہ رہا ہوں، صرف زبان روک لو، زبان روک لو، زبان روک لو، زبان روک لو. آگ لگا دی اس زبان نے اور چمن کھلا دی اس زبان نے. میرے نبی نے فرمایا معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں، سارے دین کا خلاصہ بتاؤں. کہا جی کیا؟ مجھے دیکھنا، سارے مجھے دیکھنا، سارے دین کا خلاصہ بتاؤں. کہا جی کیا؟ تو آپ نے زبان نکالی اور ہاتھوں سے کے 2 انگلیوں سے پکڑ لیا. یہ سب کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ بس اس زبان پہ قابو پالو، اس زبان پہ قابو پالو، اس زبان پہ قابو پالو، اس زبان پہ قابو پالو. تھوڑا سا کام کرو، سنبھال کے چلو، سنبھل کے چلو. پہلے غریب لوگ ہیں ایمان کے دین کے، اوپر سے زبان کے ذریعے سے پیٹرول چھڑک کے آگ لگا رہے ہیں. دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. ارے طنز اور تانا تو مار کے رکھ دیتا ہے، لیکن عجب طریقے جس کو دیکھو طنز، جس کو دیکھو طنز، جس کو دیکھو تانا. کوئی گلے لگا تو کوئی چارہ ساز ہوتا، کوئی غم گسار ہوتا، جس کو دیکھو 2 دھاری تلوار کو میں لیے پھرتا. تنہا داغ داغ شد پمبا کجا کجا نہم. میرے بھائیو، ایک واقعہ ہوا میرے نبی کی سیرت میں جس نے زبان کی آگ کو دکھایا کہ زبان کیسے آگ لگاتی ہے. جو میرے نبی کی سب سے محبوب بیوی پر تہمت لگی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر جو تہمت لگی اور وہی خاموش ہو گئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کی آمد بند ہو گئی اور اس ایک غلط قول نے پورے مدینے میں آگ لگا دی اور سارا مدینہ جل اٹھا اور ایک ایک گھر ہلچل، زلزلے آ گئے، زلزلے. ایک زبان کا قول تھا کہ میرے نبی کی طبیعت پر بھی ایسا اثر ہوا کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں اپنے نبی کی محبت نہیں دیکھ رہی، اپنے نبی کے چہرے پہ وہ بشاشت نہیں دیکھ رہی تھی. میں بیمار ہوتی میرے پاس بیٹھتے، میرا حال پوچھتے، میرا حال پوچھنا چھوڑ دیا. میں گھر میں آتے تو کہتے اس کا کیا حال ہے، میرا سینہ کٹ جاتا، کیا ہو گیا، کیوں نہیں مجھ سے وہ بات ہو رہی. ارے ہوئی بات تو نبیوں کو متاثر کر دیتی ہے. او بھائی میں ہاتھ جوڑتا ہوں، کبھی کسی کی کمی اپنے بڑوں کو نہ بتاؤ، اور اس سے بڑی آگ لگتی ہے، اس سے بڑی آگ. ارے اوروں کی اصلاح کے چکر میں نہ پڑو، ارے اپنے عیب دیکھو، تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے صد چاک بلبل کی، تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے. اپنے عیب دیکھو گے تو تمہیں کوئی عیب دار نظر آئے گا ہی نہیں. عائشہ فرماتی ہیں میں نے کہا میں جا کے پتہ کرتی ہوں مسئلہ کیا ہے، یہ کیوں میرے نبی کے انداز بدلے بدلے. گھر چلی گئی، کہنے کہ یا رسول اللہ گھر جانا چاہتی ہوں. ہم نے کہا چلی جاؤ. کہ مجھے اور غم ہوا کہ پہلے میں کہتی تھی گھر جانا چاہتی تو کہتے ابھی نہ جاؤ، گھر چلی جانا، چلی جاؤ. اور غم ہوا. وہاں گئے، رات کو ضرورت کے لیے باہر نکلی، مستہ ساتھ ہیں، واپس آتے ان کے پاؤں چادر میں الجھا. تائسا مستہ ستیاناس و مستہ کا، انہیں کچھ خبر نہیں لوگ کیا کہہ رہے ہیں، ان کو بھی کچھ پتا نہیں. تو کہتی ہے تو مستہ کو برا کہتی ہے، وہ تو بدر والا ہے، اور ان کا بیٹا بھی ہے مستہ. ارے بچی تجھے خبر بھی ہے لوگ کیا کہہ رہے ہیں اور مستہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہا نہیں مجھے تو کوئی خبر نہیں. کہا وہ تیرے اوپر یہ تہمت لگا رہے ہیں. اور عائشہ فرماتی وہ لگا جیسے آسمان نیچے آ گیا، زمین اوپر چلی گئی، ساری کائنات گھوم گئی. اور میں نے دوڑ لگائی اور اپنے گھر میں چیختے ہوا کر اپنی ماں کو پکڑ کے جھنجھوڑا، اماں یہ کیا باتیں واقع ہو رہی ہیں؟ تو رومان رو پڑی. کہاں بیٹی ہو رہی؟ کہا کیا میرے نبی کو بھی پتا چل گیا؟ کہاں ان کو بھی پتا چل گیا ہے. تو عائشہ کی چیخ نکلی، زمین پر گری. صدیق اکبر دوڑے ہوا ہے. ہائے میں قربان جاؤں صدیق کے صبر پر. کیا باپ ہے، کیا ساتھی ہے، کیا صحابی ہے. 1 مہینہ پاک بیٹی پہ تہمت لگی، ایک لفظ نہیں بولے، چپ، صبر. اللہ کے نبی سے بھی جا کر نہیں کہا کہ میری بیٹی کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے، چپ، خاموشی.
تم چپ رہو گے آسمان والا تمہاری صفائیاں پیش کرے گا. الزام لگانے والے الزام لگاتے رہیں گے, صفائی کرنے والا صفائی کرتا رہے گا. صدیق اکبر یہاں آ کر تھوڑا سا چھل کے اور صرف ایک جملہ کہا, سبحان اللہ, یہ کام تو ہم نے کفر میں نہیں کیا, یہ کام تو ہم نے کبھی کفر میں نہیں کیا. آج ہماری بچی پر اسلام میں یہ الزام لگایا جا رہا ہے. بس ایک جملہ کہا اور آپ پر اتنا اثر ہوا, آپ نے حضرت اسامہ کو بلایا. اسامہ تو کیا کہتا ہے عائشہ کے بارے میں؟ یا رسول اللہ, یہ نکاح اللہ نے کیا تھا. آپ نے کہا اللہ نے. کہا اللہ آپ کو غلط چیز دے سکتا ہے؟ پھر آپ نے حضرت علی کو بولا, علی تو کیا کہتا ہے؟ ان کا یا رسول اللہ, گھر کی بات تو گھر کی خادمہ بتا سکتی, آپ بریرہ کو بلائیں, اس سے پوچھیں. تو آپ نے بریرہ کو بلایا, آپ کی طبیعت پر اتنا اثر تھا, غلط بات. اور جب میرے سامنے غلط ہوگی, تمہارے سامنے غلط ہوگی, تو اثر کیسا نہیں ہوگا؟ زبانیں کھولنے والوں سے کہتے تمہیں اللہ کا واسطہ اپنی زبانیں بند کر لو. آپ نے بریرہ کو بلایا, بریرہ, اور سنو بریرہ میں کون ہوں؟ کہا آپ اللہ کے رسول ہیں. کہ پھر سچ کہنا, جھوٹ نہ بولنا, عائشہ کے بارے میں بتا دو کیسی ہے. ارے کیا گزر رہی ہوگی میرے نبی کے دل پر جب یہ بات پوچھ رہے تھے. کہ یا رسول اللہ, میں نے خیر کے سوا کچھ نہیں دیکھا. پھر آپ ممبر پر آئے, میں قربان جو اپنے نبی پر, سامنے عبداللہ بن ابی بیٹھا ہے جس نے یہ ساری تہمت لگائی. میرے نبی نے ممبر پر کسی کا نام لے کر کبھی رسوا نہیں کیا. اصلاح کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ ممبر پہ نام لے کے رگڑے دینے شروع کر دو. یہ تو تباہ کرنے کا طریقہ, یہ اصلاح کا طریقہ نہیں ہے. آپ نے کہا کچھ لوگوں نے میرے گھر والوں کے بارے میں مجھے بہت پریشان کر دیا. تو سعد بن معاذ کھڑے ہوئے, کون ہے یا رسول اللہ؟ میں ابھی اس کی گردن اڑاتا ہوں. سب کو پتا تھا. ادھر سے سعد بن عبادہ کھڑے ہوئے, تو غلط کہہ رہا ہے, تو کبھی نہیں اڑا سکتا, وہ ان کے قبیلے کے تھے. پیچھے اسید بن حذیر کھڑے ہوئے, تو بھی منافقوں کا ساتھ دیتا, تو بھی منافق ہے. دونوں قبیلے آپس میں تلواریں نکل آئیں مسجد کے اندر. یہ زبان کی آگ ہے, اور یہ رضی اللہ عنہ میں جن کی تلواریں نکل آئیں. تو تمہاری زبانیں کھلیں گی تو کیا ہوگا؟ رحم کھاؤ امت محمد پر, میرے نبی کے آنسوؤں پر رحم کھاؤ. جو مدینے میں ساری ساری رات رو کر امتی امت, یا میری امت, یا میری امت, یا میری امت. گھر کے لیے نہیں مانگا, بچوں کے لیے, میری امت, میری امت. تمہیں خبر نہیں ہے جب میدان حشر میں ہر نبی کہے گا نفسی نفسی, ہر ولی کہے گا نفسی نفسی, ہر شہید کہے گا نفسی نفسی, ہر پیغمبر کہے گا نفسی نفسی, مرد عورت کہیں گے نفسی نفسی. ایک آواز ہوگی, امتی امت, امتی امت. تمہیں خبر ہے وہ کون ہے؟ وہ تمہارے میرے نبی ہیں. امتی 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 امت. اپنے نبی کی محنت کو ایسے ضائع نہ کرو. قریب تھا کہ تلواریں نکل آتی مسجد کے اندر. زبان کی آگ کیسے بھڑکتی میرا اللہ دکھا رہا ہے. آسمان خاموش ہے, وہی خاموش ہے. اللہ کی طرف سے دروازے بھی نکل رہے ہیں. آپ ایک دم ممبر سے کودے اور اس کو ادھر ہٹایا, حضرت کو ادھر ہٹایا. کہ میرے ہوٹل میں یہ کر رہے ہو, میرے ہوٹل میں یہ کر رہے ہو. ان کو ٹھنڈا کیا. پھر آپ سیدھے اپنے حضرت عائشہ کے گھر گئے. اتنے دنوں میں گھر تشریف نہیں لائے, گھر گئے. حضرت عائشہ تیسرا دن تھا, رو رہی تھی, کھانا نہیں کھایا. 24 گھنٹے گزر گئے تھے, رو رہی تھی, کھانا نہیں کھایا, سوئی نہیں ہے. اور ام رومان کے بارے میں کہتی ہیں حضرت عائشہ کہ میری ماں سمجھ رہی تھی میں مر جاؤں گی, میں زندہ نہیں رہوں گی, کہ میرے نبی آئے, اور میں رو رہی تھی. آپ آ کر میرے پاؤں کی طرف بیٹھ گئے. کہا عائشہ میں قربان جاؤں یا رسول اللہ. کیا اخلاق. یہاں تو شک پہ لوگ قتل کر دیتے ہیں. کتنی بچیاں قتل ہو گئی شک. میرا گاؤں راوی کے کنارے, کتنی بچیاں راوی میں ٹکڑے کر کے بول رہی. میں جانتا ہوں صرف شک پر ٹکڑے کر کے راوی میں ساری زندگی بیٹے زنا کرتے ہیں, کچھ نہیں کہتے. بیٹی سے شک پر ذبح کر کے دریاؤں میں ڈال دیتے. اے میرے نبی کے عائشہ, اگر تجھ سے کوئی گناہ ہوا ہے تو توبہ کر لے, اللہ معاف کر دے گا. ہوئے 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 ہوئے, کس جگر سے آپ نے کہا, اور کس حوصلے سے میری ماں عائشہ نے سنا. اور اگر تو پاک ہے تو اللہ تیری پاکی پیش کرے گا. آپ ایک دم اٹھ کے بیٹھ کہ اماں جواب دے.
میں کچھ نہیں کہتی. ابا جواب دو. میں کچھ نہیں کہتا. کہا اچھا میں سچ بولوں تو کوئی مانے گا نہیں, میں جھوٹ بولوں تو اپنے اوپر الزام لگاؤں. میں اللہ کے سپرد کرتی ہوں. جو یوسف کے باپ نے کہا تھا, کہتی مجھے غم میں حضرت یعقوب کا نام بھول گیا. میں نے کہا جو ابو یوسف نے کہا تھا فصبر جمیل واللہ المستعان. کہ میں لیٹی اور ساتھ ہی وحی آ گئی. میری ماں میرا باپ ایسے کام رہے تھے, رنگ پیلا ہو گیا تھا کہ پتہ نہیں اب کیا ہوتا ہے, پتہ نہیں اب کیا ہوتا ہے. ہماری بیٹی کے بارے میں کیا ہوتا ہے کہ ایک دم آپ نے پسینہ پوچھا, عائشہ مبارک ہو تیرا رب تیری گواہی کے لیے آ گیا. ارے میرے بھائیو, یوسف علیہ السلام پہ تہمت لگی, بچے نے گواہی دی, میری ماں پہ تہمت لگی, عائشہ میری پوری امت کی ماں پہ تہمت لگی, اللہ نے گواہی دی, اللہ نے. اور علامہ زمخشری اپنی تفسیر کشاف میں فرماتے ہیں ان 14 آیات میں جتنا اللہ غضبناک ہوا ہے, پورے قرآن میں کفار پر بھی ایسا غضبناک ہو کر نہیں بولا جتنا ان 14 آیات میں بولا. ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم وخیرا لکم لکل منهم ما اکتسب من الاثم سے آخر تک. کہیں تھوڑا میں پوری آیات نہیں پڑھ سکتا. میرے نبی نے آیات پڑھی, رومان نے کہا عائشہ اٹھ, اللہ کے نبی کو شکر ادا کر. اس وقت اللہ کی محبت غالب تھی کہ نہیں, اس کا شکر ادا کرو مجھے میرا گواہ بن کے آیا ہے. پھر صدیق اٹھی اور اپنی بیٹی کو گلے دکھایا اور ماتھے پہ غصہ دیا. تو اما عائشہ نے یہ لگا کہ ابا آپ نے بھی میری گواہی ہے, آپ نے بھی میری گواہی دی. ارے ہم تو ویسے ہی فقیر لوگ ہیں, ہمارے پاس تو دین کا ذرہ بھی نہیں, اور یہ زبانوں سے لڑ لڑ ہم نے آگ لگا دی. برکت چل رہے ہیں, مسجدیں چل رہی ہیں, گھر چل رہے ہیں, دفتر چل رہے ہیں. امت کو بنانے کے لیے سونا چاندی نہیں چاہیے, زبان کا میٹھا بول چاہیے, حسن زن چاہیے, برداشت چاہیے, معاف کرنا چاہیے. اپنے دین کو خراب نہ کرو. ابو دجانہ کی بات کر کے میں بات ختم کرتا ہوں. ابو دجانہ وہ صحابی ہیں جو جنگ بدر سے آخری حد تک میرے نبی کے ساتھ رہے. یہ بھی ایک صحابی ہیں. اور احد کی جنگ میں میرے نبی نے تلوار اٹھا کر کہا تھا اس تلوار کا حق کون ادا کرے گا, یہ تلوار کون لے گا. کئی لوگ کھڑے ہوئے, آپ نے کہا حق کون ادا کرے گا. 3 آدمی کھڑے رہ گئے, باقی سب پیچھے ہٹ گئے. زبیر, عمر, ابو دجانہ رضی اللہ عنہم. آپ نے تلوار ابو دجانہ کو دی, زبیر, عمر کو نہیں دی. اور جنگ یمامہ میں شہید ہوئے. ابو دجانہ کہتے ہیں لوگوں میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل ان ارجع عملی عندی انی ما آذیت احدا بلسان ولا اجد فی قلبی غلا لاحد. لوگوں میرے پاس بخشش کا, اور اللہ کے واسطے میری بات غور سے سننا, لوگوں میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل یہ ہے. کہنے والا ابو دجانہ ہے, ابو دجانہ, ابو دجانہ. لوگوں میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ میں نے آج تک اپنی زبان سے کسی کو دکھ نہیں پہنچایا اور میرے دل میں کسی کا بغض نہیں ہے. ابو دجانہ بدر نہیں, احد نہیں, حدیبیہ نہیں, خندق نہیں, خیبر نہیں, حنین نہیں, طائف نہیں, فتح مکہ نہیں, آخری حج نہیں, یہ سب بخشش کے اسباب ہیں. پر ابو دجانہ کہتے ہیں میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل یہ ہے اس زبان سے کسی کو دکھ نہیں پہنچا. صبح سے شام دیکھو تم کتنے لوگوں کے دل زخمی کر کے سوتے ہو, کتنے سینوں میں تم خنجر اتارتے ہو. ایک تکبر پیسے کا ہوتا ہے, وہ بھی بڑا خطرناک ہے. ایک تکبر عہدے کا ہوتا ہے, وہ بھی بڑا خطرناک ہے. اور ایک تکبر دین کا ہوتا ہے, نیکی کا, یہ سب سے خطرناک ہے. آؤ بھائیو ہم دوبارہ توبہ کریں کہ زبان سے کسی کو دکھ نہیں دیں گے, زبان سے کسی کی پوری نہیں اچھالیں, زبان سے کسی کے عیب نہیں بیان کریں. اللہ تمہیں اپنے عیب دکھانا شروع کر دے گا, تمہارے آنسو اپنے اندر گریں گے, تمہارے اندر میں بہار آ جائے گی. اللہ کی رحمت تمہیں اپنی چھاؤں میں لے گی اور تمہاری کمیوں سے اللہ درگزر فرمائے گا. اور دل کو پاک کرو, صاف کرو. یہ کرتے ہو اس فضا کو دنیا میں بنانا ہے, اس فضا کو عالم میں پھیلانا ہے. اس کے لیے
بھائی اتنے بڑے مجمع کی کون تشکیل کرے؟ لیکن 18 حلقے ہیں، ہر حلقے سے 1000 آدمی نقد کھڑے ہو جائیں، 18,000 آدمی میں جھولی پھیلاتا ہوں، تم خیرات ڈال دو، فقیر کا کام بن جائے گا، میری کو بخشش کا سودا بن جائے گا، تمہارا کچھ بگڑے گا نہیں، نقد دے دو، نقد جو کھڑے ہوں نقد کھڑے ہوں، جو کھڑے ہوں یہیں سے 18,000 پورے کر دو، جو کھڑے ہوں نقد، یہ کوئی ادھار والا نہ ہو، کوئی ارادے والا نہ ہو، کوئی نیت والا نہ ہو، کوئی نیت والا نہ ہو، کوئی نیت والا نہ ہو، ہاں سارا مجمع نیت کرے اللہ کے محبوب کی محنت کو دنیا میں زندہ کرنے کی، پر ابھی نقد کھڑے ہونا، ابھی نقد کھڑے ہونا، نقد یہیں سے 18,000 پورے کر دو، ویسے تو 5-6 لاکھ کا مجمع تو ہوگا، 9 ہلکے چلو 18 ہیں، ہلکا 2,000 کا، ہاں جی بولو بھائی، بولو بھائی، نقد 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 نقد، اٹھو بھائی اٹھو بھائی، ہاں بھائی اٹھو بھائی اٹھو بھائی اٹھو بھائی اٹھو بھائی، اٹھ جاؤ، ارے ایم ایل اے کہہ رہا اٹھ جاؤ، یا تشکیل کے لیے اٹھو، نام دینے کے لیے، نام تمہارے اندر لکھے جو لکھا تھا ڈاکٹر ارشاد کا لکھے، ہاں بھائی یہ سارے نقد ہے نا بھائی آپ سارے نقد ہو نا، اور چکر باتیں تو نہیں کر رہے کہ کھڑے ہو گئے، سب نقد ہے، میں سارا پیچھے والے نہیں، سب نقد ہیں، ان کو کہاں پہنچا